ناول وہ ایک ایسا شجر ہو کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا اس مکمل ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سناٹے کو چیرتی فائر کی آواز گونجی تھی اور ساتھ ہی کسی جانور کی خوفناک سے چنگھاڑ بھی سنائی دی تھی۔ وہ جو پہلے ہی حواس باختہ سی ڈری سہمی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، اس اچانک افتاد پر بے ساختہ بکھلا کر ایک طویل و عریض چینخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ پھر اس چینخ کا گلا بڑی بے دردی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھونٹ دیا گیا اور ساتھ ہی انگریزی میں نہایت سفاک لہجے میں کہا گیا، خبردار کوئی حرکت کی یا آواز نکالی تو جان سے مار دوں گا۔ اور وہ بیچاری تو پہلے ہی اتنی سہمی ہوئی تھی، باقی کسر اس کے سفاک لہجے نے نکال دی۔ اس سے تو خوف کے مارے پیچھے مڑ کر یہ تک بھی نہ دیکھا گیا کہ اسے دھمکانے والا جلاد آخر ہے کون۔ وہ بدستور اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے گھسیٹتا چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر دور لا کر زور سے زمین پر پٹکتا ہوا بولا، بغیر کوئی آواز نکالے یہاں لیٹی رہو۔ پہلے میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا اور اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو چھوڑوں گا نہیں۔ آئلہ بیچاری تو اتنی پتھریلی اور کھردری زمین پر پٹخے جانے پر اپنے بازو سے نکلتا خون ہی دیکھتی رہ گئی اور دوبارہ وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے اب اختیار آنسو نکلے۔ یا اللہ، یہ کس جرم کی سزا؟ اتنے ویران اور خوفناک جنگل میں اتنے ہی خوفناک آدمی سے پالا پڑا ہے۔ یا اللہ مدد فرما۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی اپنی چوٹی سے ہلا رہی تھی جب وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ آئلہ نے دور سے اسے اپنی سمت آتے دیکھا تو نئے سرے سے سہم گئی۔ اس کی خوفناک سے دھمکی اسے بری طرح خوفزدہ کر گئی۔ تمہاری وجہ سے میرے اتنے دنوں کی محنت ضائع ہو گئی، یہ اسٹوپڈ گرل۔ میرا دل کر رہا ہے تمہارا گلا دبا دو۔ تمہیں اتنی بےتوکی سے چیخ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اتنی ڈرپوک ہو تو اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ جا کر اپنے گھر بیٹھو آرام سے۔ وہ اس کے اوپر کھڑا اسے گھورتا ہوا بول رہا تھا، انداز ایسا تھا جیسے اسے کچا چبا جانا چاہتا ہو۔ 3 دن سے اس کی طاق میں تھا، آج جا کر یہ سنہری موقع میرے ہاتھ آیا تھا، پر تم پتہ نہیں کہاں سے نازل ہو گئی۔ نہ یوں فضول طریقے سے چیختی نہ وہ چونکتا، صرف تمہاری وجہ سے میرا نشانہ چوک گیا اور گولی اس کی ٹانگ میں لگی۔ وہ بری طرح اس پر برس رہا تھا اور وہ خاموشی سے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں وہ جھاڑیوں میں کہاں چھپ گیا۔ زخمی شیر کو تو یوں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، اب تو میری بجائے وہ میری طاق میں ہوگا۔ آخر اسے اپنے زخمی کیے جانے کا انتقام بھی تو لینا ہے۔ وہ خود کلامی کرنے میں مصروف تھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا اور وہ رونا دھونا بھول کر بس زخمی شیر کے نام پر دہل گئی۔ اس کے خوف سے پھیلی آنکھوں پر نظر پڑی تو تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا، تم تو اپنی خیر مناؤ، کیا پتا میری بجائے تم ہی اس کے ہتھے چڑھ جاؤ۔ بڑا عیار ہے، 3 دن سے مجھے نچا کر رکھا ہوا ہے، کچھ تمہیں بھی سزا ملے یوں بے موقع چیخنے کی۔ اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بنا وہ آگے بڑھ گیا۔ یہ تو شاید واپس جا رہا ہے، اوہ مجھے اسی سے ہیلپ مانگنی چاہیے، جیسا بھی ہے آخر ہے تو انسان نا، چاہے جلاد نما ہی صحیح، اس زخمی شیر سے تو بہتر ہے نا، اگر یہ بھی چلا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس سوچ کا ذہن میں آنا تھا کہ وہ جو اتنی دیر سے مستقل ایک ہی اینگل میں بیٹھی اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی، چینخ کر اسے قصدن آواز نہیں دی کہ وہ پہلے سے اس کے چیخنے سے چڑا ہوا تھا۔ وہ بڑی سست روی سے چل رہا تھا، اس لیے آئلہ نے 2-4 سیکنڈ میں ہی اسے جا لیا اور پھولی ہوئی سانس سے اس سے مخاطب ہوئی، دیکھیے میں یہاں راستہ بھول کر آ گئی ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میری مدد کر دیں۔ تو وہ جو اس کے بھاگ کر اپنے پیچھے آنے پر حیران تھا، اس کی بات سن کر بے نیازی سے بولا، اول تو مجھے خدمت خلق کا کوئی شوق نہیں، دوئم اگر ہوتا بھی تو تمہاری تو ہرگز نہ کرتا، میری طرف سے معذرت۔ اس پر ایک سخت غصے سے بھرپور نگاہ ڈال کر جیسے ہی آگے بڑھا، آئلہ اس کے سامنے آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، پلیز آپ میری مدد کریں، آپ کو انسانیت کا واسطہ، دیکھیے میں جان بوجھ کر نہیں چیخی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں اس خوفناک جنگل میں خوف اور دہشت سے ہی مر جاؤں گی۔ اس کے سامنے وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ 2-4 منٹ اسے گھورتا رہا، پھر آگے بڑھتا ہوا بولا، آؤ۔ وہ جو اتنی دیر سے امید و بیم کی کیفیت میں کھڑی تھی، ایک دم پرسکون ہو کر اس کے پیچھے چل پڑی، جبکہ وہ اس بات سے قطعاً بے نیاز نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں۔ آئلہ تقریباً بھاگ رہی تھی لیکن پھر بھی اس کی کافی پیچھے تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کی ٹانگیں بری طرح شل ہو گئی تھی، سانس پھول گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی بھاگ رہی تھی، یوں جیسے خوف ہو کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اسے شاید ایسے بھاگتے دوڑتے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا جب وہ ایک جیپ کے پاس جا کر رک گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ آئلہ کے بیٹھتی اس نے جیپ فل سپیڈ میں دوڑانا شروع کر دی۔ اسے شاید ہر کام تیز رفتار کرنا پسند تھا، تیز چلنا، تیز گاڑی چلانا اور تیز آواز میں بھول کر سامنے والے کو دہلانا۔ اس کی طرف تو اس نے سرسری سی نظر بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ چوری چوری کتنی بار اس کی طرف دیکھ چکی تھی۔ بلیک جینز، بلیک ہی جیکٹ، لانگ شوز، کندھے سے لٹکتی رائفل، جیکٹ کی جیب میں ٹھونسا ریوالور اور پینٹ کی جیب میں عرصہ خنجر۔ وہ شاید کوئی پروفیشنل شکاری تھا، اس لیے 11 کی جیپ چلانے کا انداز اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے وہ اس جگہ اور یہاں کے حالات مکمل آگاہی رکھتا تھا۔ آئلہ کے دل کو کچھ اطمینان ہوا، شکر ہے درست بندے کے پاس پہنچ گئی۔
اگر یہ بھی میری طرح انجان آدمی ہوتا تو میں تو گئی تھی کام سے۔ اس کا مکمل جائزہ لینے کے بعد سوچ رہی تھی، اسی وقت جیپ ایک جھٹکے سے رکی۔ اس سے کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے جیپ سے نیچے اترا اور سامنے نصب خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ وہ اس کی بدتمیزی پر کھول کر رہ گئی۔ اتنا بےہودہ اور بدتمیز انسان ہے نا، اگر مدد کر ہی رہی تھی تو کچھ انسانیت کے ثبوت ہوتے تھے۔ وہ وہیں جیپ میں بیٹھی جل رہی تھی۔ جب یوں ہی بیٹھے بیٹھے 10-15 منٹ گزر گئے اور وہ دوبارہ باہر نہ نکلا تو مجبوراً وہ خود جیپ سے نیچے اتری اور بن بلائے مہمان کی طرح خیمے میں داخل ہو گئی۔ اسے اپنی اس بے شرمی پر سخت تاؤ آ رہا تھا، لیکن حالات کا تقاضا تھا کہ گدھے کو باپ بنا لیا جائے۔ اس لیے اس نے چہرے کے تاثرات پہ دوستانہ رکھے۔ اس کا خیمہ کیا تھا؟ پورا لگژری بیڈ روم تھا۔ کم از کم اس نے زندگی میں جتنے خیمے دیکھے تھے ان سب سے مختلف تھا۔ پورا خیمہ تو وال ٹو وال کارپیٹڈ تھا۔ مرون کلر کا دبیز اور آرام دہ قالین جس پر سبز اور سنہری پرنٹ تھا، سنگل فولڈنگ بیڈ جس پر ہلکے نیلے رنگ کی چادر بچھی تھی اور سائڈ پر فولڈنگ چیئر رکھی تھی۔ ذرا آگے ایک میز تھی جس پر ٹائم پیس، ٹیپ ریکارڈر، 2-4 کتابیں اور سگریٹ کی ڈبیاں رکھی تھی۔ بیڈ کے سامنے یعنی خیمے کی دوسری دیوار کے ساتھ 2 فلور کشن رکھے تھے۔ ایک ادھر ڈسٹ بن بھی تھا اور ساتھ ہی ایک میز پر چولہا رکھا تھا۔ اسی میز پر 2-4 برتن اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی نظر آ رہا تھا۔ یا الہی، یہ کوئی نواب صاحب ہیں؟ یہ شکاری اتنے شاہانہ انداز میں تو کسی کا شکار کرتے نہیں دیکھا۔ یہ صاحب تو لگتا ہے یہاں مستقل قیام فرماتے ہیں۔ وہ اس کی آمد کا نوٹس لیے بنا اپنے لیے چائے بنانے میں مصروف تھا۔ جب چائے بن گئی تو آرام سے فلور کشن پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا اور سپ لینے لگا۔ اپنی اتنی انسلٹ پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن کوئی اور جائے پناہ نہیں تھی، اس لیے مجبوراً خود کو گھسیٹتی وہیں قالین پر سمٹ سمٹا کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو سمجھا رہی تھی اور اپنی انا اور اونچی ناک کو تھپک تھپک کر سلا رہی تھی۔ ذرا سوچو، اگر یہ نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ وہ زخمی شیر تو کب کا مجھے چیڑ پھاڑ چکا ہوتا۔ ان حالات میں اس کا ملنا بھی غنیمت ہے۔ وہ مسلسل خود کو سمجھا رہی تھی اور وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اسے خود سے جنگ کرتے دیکھ رہا تھا۔ جب چائے پی چکا تو وہیں فلور کشن پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ آئلہ نے 2-4 بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی بند آنکھوں سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی۔ وہ جب اس کے ساتھ آئی تو 4:30 بج رہے تھے اور اب 6 ہو رہے تھے۔ صبح سے وہ جتنے مشکل حالات کا سامنا کر رہی تھی اب تھک کر نڈھال ہو چکی تھی اور کچھ غنودگی بھی طاری ہو رہی تھی۔ وہ نیند کو بھگانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اس خیمے کا آرام دہ ماحول اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک کپ چائے بنا کر پی لے، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، اس لیے خود پر ضبط کیے بیٹھی رہی اور پھر نہ جانے کب بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ گھٹنوں میں منہ دیے وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک کسی چیز کے گرنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایک دم ہڑبڑا کر سر اوپر اٹھایا اور نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ چولہے کے پاس کھڑا نظر آیا تھا۔ شاید اس کے ہاتھ سے کوئی برتن گرا تھا۔ آئلہ نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ 9 بجا رہی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی اسی زاویے پر بیٹھی تھی۔ ٹانگیں بری طرح اکڑ گئی تھیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اسے شدید قسم کا چکر آ رہا ہے۔ وہ ٹانگیں سیدھی کرنا چاہ رہی تھی، شاید کمزوری کے باعث بھی ایسا کر نہ پائی۔ اسے خیال آیا کہ اس نے صبح سے ایک قطرہ پانی کا نہیں پیا اور اگر تھوڑی دیر اور کچھ نہ کھایا پیا تو وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اتنی سخت بھاگ دوڑ اس نے کب کی تھی زندگی میں، وہ بھی خالی پیٹ، لہٰذا اس کا نڈھال ہو جانا فطری تھا۔ وہ اوپنر سے ٹن ڈبہ کھول رہا تھا، پھر شاید اس نے اس سے خشک مچھلی کے ٹکڑے نکالے اور فرائی کرنے لگا۔ بھوکے پیٹ کو کھانے کی خوشبو نے پاگل کر دیا۔ وہ ندیدوں کی طرح اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں اکیلا ہو، اسے اس کے وجود سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ شاید اپنے خیال میں وہ اسے اپنے ساتھ لا کر کافی سے زیادہ احسان کر چکا تھا، لہٰذا مزید کسی مروت اور مہمانداری کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے اس کی طرف ایک دوستانہ مسکراہٹ تک نہ پھینکی اور اپنے کام میں مصروف تھا۔ مچھلی فرائی ہو گئی تو بریڈ کے ایک سلائس پر مچھلی اور دوسرے پر چیز سلائس رکھ کر 3 سینڈوچز تیار کیے۔ انہیں بہت پیار سے پلیٹ میں رکھا اور اپنے لیے کپ میں کافی مکس کرنے لگا۔ جب کافی تیار ہوگی تو دونوں چیزیں لے کر وہیں اس کے پاس فلور کشن پر آ بیٹھا اور بولا، تم کھاؤ گی؟ اور اس کی تو یہ حالت تھی کہ اس سے چھین کر کھا جاتی۔ خالی پیٹ ساری انا ونا بھول گئی۔ آج اس نے جانا کہ بھوک کتنی بڑی بلا ہے، شاید اسی لیے لوگ پیٹ کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ مشکل اپنے لڑکھڑاتے اور چکراتے وجود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کے آفر کے جواب میں بغیر کسی تکلف کے پلیٹ سے ایک سینڈوچ اٹھایا اور یوں کھانے لگی جیسے اس کے چھن جانے کا خطرہ ہو۔ وہ اپنا کھانا چھوڑ کر بہت غور سے اسے دیکھنے لگا تھا، جو ایتھوپیا کی قحط زدگان میں سے کوئی لگ رہی تھی۔ 2-3 نوالوں میں اس نے اپنا سینڈوچ ختم کر لیا، مگر ایک سینڈوچ سے تو اس کا آدھا پیٹ بھی نہیں بھرا تھا۔ تو اس نے پلیٹ اس کے آگے کی تو اس نے فوراً دوسرا سینڈوچ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ اس وقت بھوک کے سوا کوئی بات یاد ہی نہیں رہی۔ وہ بیچارہ جو اپنے سینڈوچ میں سے ایک نوالا لے چکا تھا وہ بھی اس کے سامنے رکھی پلیٹ میں رکھ دیا اور اپنے بیگ سے بسکٹوں کا ایک پیکٹ نکال لایا۔ جب تک اس نے وہ پیکٹ کھولا وہ بڑے اطمینان سے 3 سینڈوچز کھا چکی تھی۔ اس نے پیکٹ سامنے کیا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ پیٹ میں اناج گیا تو ساری شرم بھی یاد آ گئی۔ اسے اپنے ندیدے پن اور بے اختیاری پر افسوس ہوا تھا۔ بسکٹوں کی طرف ہاتھ بڑھائے بغیر وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی تو وہ بولا، اگر کافی پینی ہے تو خود اٹھ کر بنا لو، مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں تمہاری مہمانداری کروں گا۔
لہجہ اچھا خاصا اکھڑ اور روٹ قسم کا تھا، لیکن اس کے لہجے پر ناراض ہونے کی بجائے وہ اس کی بات پر حیران رہ گئی کہ وہ اس سے اردو میں بات کر رہا تھا۔ آپ پاکستانی ہیں؟ وہ کچھ جوش اور خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی تو وہ اپنے مخصوص اکھڑ لہجے میں بولا، کیوں تمہیں جاپانی نظر آتا ہوں؟ کیا فضول اور احمقانہ سوالات سے مجھے چڑ ہوتی ہے۔ وہ بسکٹ کھاتا ہوا بدتمیزی سے بولا تو وہ کھول کر رہ گئی۔ اس جنگلی کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ خواتین کا احترام بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ سوچتی رہی اور وہ کافی پیتے ہوئے دوبارہ اسے لا تعلق ہو چکا تھا۔ اس نے تو اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنے خوفناک جنگل میں کیا کر رہی ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے قطعاً وہ لاپرواہ ہو۔ اگر وہ ہے تو ٹھیک، اگر وہ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر وہ اٹھا پلیٹ اور کپ وہیں چولہے کے پاس رکھا اور باہر چلا گیا۔ کافی دیر ہو گئی، واپس نہ آیا تو آئلہ کو گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ وہ بے اختیار خیمے سے باہر نکل آئی۔ ارد گرد پھیلا اندھیرا خوف کو دو چند کر گیا، سوائے عجیب و غریب آوازیں جانے کسی جانور کی تھیں یا کسی اور چیز کی۔ وہ خوف سے سن کھڑی رہ گئی۔ چاروں طرف پھیلی تاریکی اور گھنا جنگل جس میں وہ اس وقت اکیلی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر رونا شروع کر دیا۔ تبھی اسے اپنے نزدیک قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ تمہیں چیخنے چلانے کے سوا کچھ آتا ہے؟ عجیب قسم کی لڑکی ہو، وہ اسے بری طرح ڈانٹتا چلاتا خیمے میں گھس گیا اور وہ آنسو پہنچتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ اس کے تمام تر بدتمیزی کے اس کے ہونے سے ایک تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک دم سارا خوف زائل ہو گیا۔ اس نے اندر آ کر ایمرجنسی لائٹ آف کر دی اور کمبل تان کر لیٹ گیا۔ وہ کچھ دیر تو اسے کھڑی دیکھتی رہی، پھر وہیں قالین پر دونوں فلور کشن میں لا کر ان کے اوپر لیٹ گئی اور دوپٹہ کھول کر خود اپنے اوپر ڈال لیا۔ بھلا ہو اس فیشن کا، اس نے خود سے کہا، ورنہ ٹھنڈی زمین میں ٹھٹر کے مر جاتے ہی ریٹتے ہوئے ابھی 2-4 منٹ ہی ہوئے ہوں گے۔ وہ آس پاس آتے جانوروں کی آوازوں سے خوفزدہ کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا سب جنگل کے جانور مل کر رو رہے ہیں۔ خوب اندھیرا ویران جنگل۔ اس کے ذہن میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ سنیں، آپ سو گئے ہیں کیا؟ اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ وہ جو منہ دوسری طرف کی نیم خنودگی میں تھا جھنجھلا گیا۔ آپ سونے دیں گی تو سوؤں گا نا، فرمائیں اب کیا تکلیف ہے؟ منہ دوسری طرف کیے وہ جل کر بولا۔ اس کا لہجہ نظر انداز کر کے اپنی پریشانی بتانے لگی۔ ہم یہاں محفوظ تو ہیں نا؟ ایسا نہ ہو ہم سو رہے ہوں، کوئی جانور درندہ اندر گھس آئے، کوئی سانپ بچھو ہی اندر گھس آئے۔ جواب میں اس نے آہستگی سے اپنے منہ کو اس کی طرف موڑا، مسکراہٹ سے بولا، جانور اندر کیوں آئیں گے؟ انہیں اپنی زندگی عزیز نہیں؟ آخر ملکہ عالیہ یہاں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں۔ میڈم اب چاروں طرف سے محفوظ ہیں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ آرام فرمائیں۔ اس کے طنزیہ لہجے پر بری طرح تپ گئے، جبکہ وہ اپنا منہ دوبارہ دوسری طرف کر کے سو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جتنی بھی صورتیں تھی یاد پڑھنے لگی، اچھی طرح پڑھ کے خود پر دم کرنے لگی۔ اس وقت اسے دھیان آیا لیلا اور دانش کا سارا دن اپنی الجھن پریشانی میں گزرنے کے باوجود ان کا خیال برابر اسے پریشان کرتا رہا۔ پتہ نہیں ان کا کیا ہوا ہوگا، یا اللہ ان کی حفاظت کرنا، وہ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ کتنے خوش باش ہم گھر چلے تھے، کیا پتہ تھا ہماری تفریح یہ کرے گی۔ تو وہ کل رات کے سب مناظر سوچ کے اور خوفزدہ ہو رہی تھی۔ لیلا اس کی چچا ساتھ بہترین دوست تھی جو ان کے پرزور دعوت پر آئی تھی۔ چچا کی اکلوتی بیٹی، کیا چچا کے بقول ان کا بیٹا تھی۔ وہ تھی بھی مست ملنگ لاپرواہ۔ اس کے نزدیک ایسی زندگی کوئی زندگی نہیں تھی جس میں ایڈونچر نہ ہو۔ وہ گھوڑے سے لے کر جہاز تک چلا لیتی تھی۔ ایک چاچی جان کے علاوہ سب اس کی حرکتوں سے خوش تھے۔ ان کا مردانہ انداز، بے تک کی حرکتیں، اٹھتے بیٹھتی اسے آئلہ کی مثالیں دیتی تھیں۔ لڑکیوں کو لڑکیوں والے کام کرنے چاہیے۔ آئلہ کو دیکھ لو، کتنی اچھی کوکنگ کرتی ہے، بولتی بھی نرم ہے، تمہاری طرح نہیں، اور دیکھو اس کے اندر کتنا دھیما پن اور شائستگی ہے۔ مگر لیلا ہی کیا جس پر کوئی بات اثر کر جائے۔ وہ چچی کی بات ایک کان سے سنتی دوسرے سے نکال دیتی۔ دونوں کی شخصیت میں بہت فرق تھا، پھر بھی بہت اچھی دوست تھی۔ ہر سال وہ پاکستان آتے، سال کی باتیں ایک ساتھ کرنے بیٹھ جاتی۔ سارے خاندان میں ان کی دوستی کو حیرت سے دیکھا جاتا تھا۔ کہاں لیلا جینز شرٹ پہننے والی منہ پھٹ سی لڑکی، اور کہاں آئلہ شلوار قمیض کے اوپر دوپٹہ پھیلا کر کرتی، سنجیدہ طبع، خاموش۔ سب حیران بچپن سے آج تک اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ پچھلے سال جب لیلا کراچی آئی تو کہہ گئی تھی کہ اگلے سال تم کی نہیں آؤ گی۔ یہ کیا بات ہوئی، ہمیشہ میں ہی آؤں۔ اب جب یہ پڑھائی سے فارغ ہوئی تو اسے بار بار آ جانے کا کہتی۔ وہ تو جانے کے لیے بے چین تھی۔ اصل مسئلہ اجازت کا ملنا تھا۔ ابو تو خیر مان بھی جاتے، مسئلہ بھابھی کا تھا، جن کا خیال تھا اس کے جانے سے گھر سونا ہو جائے گا۔ گھر میں افراد ہی کتنے تھے، اگر تم بھی چلی گئی امی کو گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ اس نے لیلا کے تنگ کرنے پر سب بتا دیا کہ وہ کیا کوئی اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہے، ورنہ چپ چاپ بیٹھ جائے۔ دل اس کا بھی بہت تھا جانے کا، پر کیا کرتی۔ میرے اکلوتے چچا کا گھر آج تک میں نے نہیں دیکھا، وہ خود سے افسوس کرتے۔ پتہ نہیں لیلا نے کیسے کن الفاظ میں چچا کو منایا۔ ان کا فون آیا کہ مجھے آئلہ کی بہت یاد آ رہی ہے، اس کو یہاں بھیجا جائے، ٹکٹ وغیرہ سب بھیج دیا، کل تک آپ کو موصول ہو جائے گا۔ چچا کی خواہش کے آگے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک اپنے نہ جانے کی فاتحہ پڑھ چکی تھی خوشی سے جھوم اٹھی۔
نیز وہاں پہنچنے پر سب نے پرزور استقبال کیا۔ لیلا نے ایک ماہ تک اسے بھرپور کمپنی دی۔ ان کی ہر آؤٹنگ میں دانش بھی ضرور تھا شامل۔ لیلا کا تو دانش کے بغیر کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ دانی ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، تم آ جاؤ۔ دانش حکم کا غلام، مریضوں کو چھوڑ کر فوراً حاضر ہو جاتا۔ لیلا کا پچھلے سال دانش سے نکاح ہو گیا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ لیلا صاحب MS کرنے میں مصروف تھیں۔ چچا کی طرح دانش لوگوں کی فیملی یہیں سیٹل تھی۔ دانش بھی لیلا کی طرح یہیں پیدا ہوا تھا۔ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ کبھی کبھی دونوں کی ہم آہنگی لیلا کو حیران کر دیتی۔ دونوں کی پسند ناپسند سب ایک جیسا تھا، ایک جیسا رنگ، ایک جیسا میوزک، ایک جیسا موسم، کتابیں، فلمیں، سب کچھ ملتا۔ شروع میں آئلہ کو ان کے ساتھ گھومنا عجیب سا لگتا، ایسے ہی کباب میں ہڈی، لیکن جلدی اسے غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس نے دیکھ لیا کہ عام چھوڑوں کی طرح رومانٹک جملوں کا استعمال نہیں کرتے، نہ دانش ایسی بات کرتا جس سے وہ لال پیلی ہوتی۔ اتنا نرالا کپل اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ حالانکہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، شاید ان کی محبت کا اندر دوسرے لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے، اس کے ساتھ وہ پڑھائی میں بھی مصروف، پھر بھی آئلہ کو مکمل وقت دیتی۔ اس کے تھیسس کا موضوع تھا جنگلی حیاتیات کا تحفظ۔ اس نے نیا شوشہ چھوڑا، اس جس سے چچی کا غصہ 7ویں آسمان تک۔ آئلہ، تم بھی اس سے دور ہو، اس کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ لیلا بھی اپنے ارادوں میں اٹل تھی۔ دونوں ماں بیٹی میں زبردست ٹھنی۔ آئلہ بیچاری پریشان، کس حق میں بولے؟ چچا خاموش تماشائی تھے۔ بیٹی کی حمایت پر چچی انہیں بھی کھری کھری سنا دیتی۔ آپ رہنے دیں، آپ کی شے پر الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے۔ سسرال میں ساس خوش نہیں ہوں گی کہ میری بہو گھوڑا اچھا دوڑاتی ہے، اچھی سائیکلنگ کرتی ہے۔ شریف گھروں کی بہو بیٹیوں کے لچھن یہ نہیں ہوتے، مگر یہاں میری سنتا کون ہے؟ چچا اس دن بیٹی کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ جب منت سماجت کچھ کام نہ آیا، لیلا نے بھوک ہڑتال کر دی، کمرے میں بند ہو گئی۔ ایک دن تو چچی نے پرواہ نہیں کی، دوسرے دن فکر مند ہوئی، مگر لیلا اپنی ضد کی پکی۔ اس وقت تک کمرے سے نہیں نکلی جب تک اجازت نہیں ملی۔ پھر آخر چچی نے دے دی اجازت۔ وہ خوشی سے کمرے سے نکل کر امی کے گلے میں باہیں ڈال کر شکریہ ادا کیا۔ پھر اس تمام قصے کے بعد لیلا نے نیا جھگڑا نکالا۔ آئلہ بھی میرے ساتھ جائے گی۔ چچی پہلے ہی خفا تھی، مزید ہو گئی۔ ممی ناراضگی بالکل فضول ہے، میں تفریح کرنے نہیں جا رہی، میرا ریسرچ ورک ہے۔ جنگلی حیاتیات کا تحفظ میرا موضوع ہے، گھر بیٹھے کے پاس نہیں کر سکتے، مجھے اس کے لیے پراپر ریسرچ کرنا ہوگی۔ میں مشاہدہ کروں گی انسان کی لاپرواہی سے جنگل کیسے تباہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے۔ میرے ساتھ والے سب کا یہ خیال ہے یہ کام مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ میری تیار کردہ رپورٹس پوری دنیا میں دھوم مچا دیں گی۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے بہت ذہین بیٹی دی ہے۔ ایک آپ ہیں، ہر ٹائم بدگمان ناراض رہتی ہیں۔ آئلہ کا ساتھ اس لیے کہ مجھے 2-3 دن لگ جائیں گے، یہ گھر بور ہوگی، اسی بہانے تفریح ہو جائے گی۔ یہ اور دانش بھی گھوم پھر لیں گے۔ افریقہ کے جنگلات کی پوری دنیا میں شہرت ہے۔ آخرکار اجازت مل گئی۔ دانش بھی ساتھ ملا ہوا تھا کہ بغیر پریشانی کے اسے جانے تھے، کیونکہ وہ اکیلی نہیں ہوگی، وہ بھی ساتھ ہوگا۔ وہ کوئی خوفناک جنگل کا دورہ کرنے نہیں جا رہے تھے، وہاں خرگوش، بلیوں، چوہوں، پرندوں کے علاوہ ہرن ہوں گے۔ چچی جان اپنے اکلوتے داماد کو کیسے ناراض کر سکتی تھی؟ لہٰذا چہرے سے ناراضگی کے آثار مٹا کر آئلہ اور لیلا کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ تو پہلے خود ہی لیلا کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی۔ چچی کے خوف سے شوق کا اظہار نہیں کیا، اجازت ملنے کی دیر تھی، اس نے خوشی خوشی شال سویٹر رکھ لی۔ سرے شام وہ روانہ ہو گئے۔ دانش اور لیلا اگلی نشست پر تھے، وہ پیچھے ان کی باتوں میں شریک تھی۔ لیلا سارا وقت ان لوگوں کو برا بھلا کہتی رہی جو جنگل اجاڑ کے قدرت کے نظام میں خلل ڈالتے ہیں۔ اس کا بس چلتا شکاریوں اور سوداگروں کو پھانسی دلوا دیتی۔ عام آدمی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ درخت، پہاڑ، جانور سب ملا کر جنگل بناتے ہیں۔ شاید ہم اپنے بچوں کو بتائیں، بیٹا ہمارے زمانے میں ایسا جانور ہوتا تھا، چیتا کہلاتا تھا، جیسے ہم آج ڈائناسور کے بارے میں پڑھتے سنتے ہیں۔ اس کو آج جنگل کے جانوروں کے علاوہ کسی ٹاپک پر بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دانش بھی پتہ نہیں اس کا دل رکھنے یا سچ میں دلچسپی لے رہا تھا۔ پوری رات سفر کرتے رہے، کبھی دانش ڈرائیو کرتا، کبھی لیلا۔ وہ تھوڑی دیر سو کر تازہ دم ہو چکی تھی، پھر ان دونوں کی گفتگو میں شریک ہو گئی۔ لیلا کی کسی بات پر کہا لگاتے ہوئے اسے لگا جیسے گاڑی پوری قوت سے کسی چیز سے ٹکرائی۔ لیلا اور اس کے منہ سے بلند چیخ نکلی، اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے گاڑی نے 2-3 کلہ بازیاں کھائی تھیں۔ ذہن معاف ہو چکا تھا، گاڑی کی کلہ بازی سے دروازہ کھل چکا تھا اور وہ کسی بال کی طرح اچھلتی ہوئی جا کر زمین پر گری۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے جو منظر دیکھا تھا، گاڑی موجودہ کسی کھائی میں جا گری تھی۔ اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا، دماغ تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو کتنی دیر پتھریلی زمین پر پڑی رہی۔ اس کے سر کے عین اوپر سورج اپنی شعاعیں بکھیر رہا تھا۔ وہ 10-15 منٹ یوں ہی پڑی رہی، پھر اچانک یاد آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گزری تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کسی کی دعا لگی یا معجزہ ہوا تھا، اتنے بری طرح گرنے کے باوجود کوئی زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ کوہنیاں تھوڑی چھل گئی تھیں، ابھی بھی خون رس رہا تھا، گھٹنے معمولی زخمی ہوئے تھے۔ وہ اپنی چوٹیں نظر انداز کر کے بھاگتی ہوئی اس کھائی تک آئی جہاں گاڑی گری تھی۔ نیچے جھک کر دیکھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کھائی تو اس کے تصور سے بھی گہری تھی۔ اچھی طرح نظریں دوڑائیں کہ گاڑی کے ہی کوئی آثار ملے۔
نہ گاڑی نہ ان دونوں کا کچھ پتہ. بہت فکر مندی کے ساتھ سوچتے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہوگی. اچانک اسے خیال آیا کہ وہ خود کہاں اس وقت موجود ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ واپسی کا کون سا راستہ ہے؟ ان سوالات کا آنا تھا کہ وہ ان کو بھول بھال کر خود کی فکر میں پڑ گئی. 1 ماہ میں تو اسے وہاں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا. وہ کسی بھی طرح شہری آبادی میں پہنچ جانا چاہتی تھی. وہ نہیں جانتی تھی پوری رات سفر کر کے وہ کس قصبے میں اٹک کر چلتی رہی. چلتے چلتے اس کے پاؤں شل ہو گئے، یہاں تک کہ شام کے آثار نظر آنے لگے. وہ بری طرح بے بس ہو کر وہیں بیٹھ کر رونے لگی. اسے لگ رہا تھا وہ یوں ہی جنگل میں بھٹکتی رہے گی، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. شاید اب کبھی اپنے گھر والوں سے مل نہیں پائے گی. وہ بہت رو رہی تھی جنگل میں، جہاں نہ آدم تھا نہ آدمزاد. یہ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی کہ یہاں رات کیسے گزارے گی. رات تو خود ہی خوفناک ہوتی ہے، اوپر سے جنگل. وہ تو بہت ڈرپوک سی لڑکی تھی جو کتے بلیوں سے ڈرتی تھی، ہر جانور سے ڈرتی تھی. وہ تو اکیلے کمرے میں سونے سے ڈرتی تھی. عین اسی وقت اس نے ایک فائر کی آواز سنی. وہ بری طرح خوفزدہ ہو کر چیخ پڑی. پھر اسے وہ مل گیا جو کم سے کم انسان تو تھا. وہ اپنی خوش قسمتی پر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اتنے ویرانے میں ایک جیتا جاگتا انسان ملا دیا. تمام رات اس نے عجب کیفیت میں گزاری. کبھی آنکھ کھل جاتی، کبھی لگتی، کبھی اچانک خوفزدہ ہو کر بیٹھ جاتی. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا. جب اس کی آنکھ گاڑی کے سٹارٹ ہونے سے کھلی، اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، مگر اندھیرا پھیلا ہوا تھا. ابھی صبح نہیں ہوئی تھی. وہ بدحواس ہو کر بغیر دوپٹہ اوڑھے باہر نکل آئی. سناٹے کو چیرتی گاڑی دور جا رہی تھی. وہ پوری رفتار سے گاڑی کے پیچھے بھاگی. سنیں پلیز، رک جائیں، میری بات سن لیں پلیز. وہ چیخ کر آوازیں دینے لگی. اس وقت جب سارا جنگل سویا ہوا تھا، کوئی آواز، کوئی آہٹ نہ تھی. اس کی آواز کسی باز گشت کی طرح جنگل میں پھیل رہی تھی. اس نے گاڑی روک لی تھی مگر واپس نہیں آیا تھا. وہ خود بھاگی ہوئی گاڑی تک پہنچی. آپ اتنی رات کو مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہی ہیں؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بیزار بیٹھا تھا. محترمہ، صبح کے 4 بجے ہیں. رات کب کی ختم ہو گئی؟ اور جہاں تک اکیلے چھوڑ کر جانے کا سوال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. اتنی بزدل کم ہمت تھی تو اس جنگل میں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ نکھرے کپڑے پہنے کل کی نسبت کافی فریش لگ رہا تھا. پتہ نہیں 4 بجے نکلنے کے لیے وہ خود کب جاگا. آپ میری مدد کریں پلیز. آپ مجھے یہاں کے کسی بھی شہر قصبے میں پہنچا دیں. میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی. وہ کھڑے پن کو کچھ کم کرتے ہوئے بولا. اس وقت تو مجھے جانا ہے، واپس آؤں گا تو تمہیں اس مسئلے پر بات کریں گے. وہ جیپ سٹارٹ کرنے لگا. وہ اس کے اداس چہرے پر سرسری سی نگاہ ڈال کر اس سے مخاطب ہوا. کچھ کھا پی لینا. وہاں اندر کالے کلر کا بیگ ہے، اس میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، اور اس کے علاوہ میری کسی چیز کو چھیڑنے یا گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ منہ دھونا ہو تو میرا شاہی حمام. اس نے اشارے سے نظر آتی جھیل دکھائی. اور یہ جا وہ جا ہوا. وہ کچھ دیر جیپ دیکھتی رہی. جب نظر سے اوجھل ہو گئی تو واپس خیمے میں آ گئی. کچھ دیر یوں ہی پریشان بیٹھی رہی. اس نے کہا ہے تو وہ مدد کرے گا. پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، بہتر ہے منہ ہاتھ دھو کر کھا پی لو. خود کو سمجھاتی اٹھ کھڑی ہوئی اور جھیل کی طرف آگے صبح کا اجالا ہلکا ہلکا پھیلنا شروع ہو گیا. چڑیوں کی چہچہاہٹ، ٹھنڈی پرسکون ہوا اسے کچھ دیر تمام فکروں سے غافل کر گئی. اللہ نے دنیا کتنی خوبصورت پیدا کی ہے. درخت، پھل، پھول، بہتا صاف پانی. وہ کتنی دیر کھڑی وہاں کو حسن دیکھتی رہی. چرند پرند خدا کی حمد و ثنا میں مصروف تھے. وہ جھیل کے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھونے لگی. اس کی طبیعت ایک دم بشاشتی ہو گئی. وضو کر کے خیمے میں آ گئی. نہ قبلے کا پتہ، نہ نماز کے ٹائم کا، لیکن وہ اللہ کے حضور نیت کر کے کھڑی ہوگی. نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی پریشانی سے نجات کی دعا کی. اپنے لیے چائے بنانے کا سوچا اور چولہے کے پاس گئی. وہ شاید جلدی میں اپنے لیے چائے بنا کر گیا تھا، اس لیے چائے کے کپ سب ایسے ہی پڑے تھے. برتن دھونے کا کوئی انتظام نہیں تھا. وہ اس کے بتائے ہوئے کالے بیگ کی طرف بڑھی تاکہ کپ اور پتی وغیرہ نکال سکے. بیگ میں خشک میوہ جات کافی تھے، چینی، پتی، خشک دودھ بھی تھا، مگر کپ اوڑھنا تھا. مجبوراً وہ واپس جھیل تک گئی اور کپ وہاں سے دھو کر لائی. چائے کے ساتھ اس نے رات کا کھلا بسکٹ کا پیکٹ کھا لیا. 4 بسکٹ اور چائے کا کپ پی کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے ویرانے میں اس کے خوراک کا بندوبست کر دیا. ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے برتن دھو کر واپس رکھ دیے. اس کے بعد بستر کی چادریں جھاڑی، کمبل طے کیے. وہ شاید اس کے بے آرام ہونے کے خیال سے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ گیا تھا. سب کام کر کے دیکھا. گھڑی کی سوئیاں آدھا گھنٹہ آگے ہوئی تھیں. وہ منع کر کے گیا تھا، مگر اکیلے ایسے کیسے رہتی. میز پر پڑی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی. شکاریات کے متعلق وہ مشکل 10 سے 10 منٹ پڑھ پائی. اس کے بعد ٹیپ ریکارڈر آن کر لیا. اس میں بولے جانے والی زبان سے وہ قطعی ناآشنا تھی. باہر نکل کر آس پاس تفریح کا لطف یوں نہیں لے سکتی تھی. اگر راستہ بھول گئی تو کیا ہوگا؟ ساتھ جنگل ہے، کوئی جانور ٹکرا گیا تو کیا ہوگا؟ جانوروں کا خیال آیا تو دوسری طرف دل دہلا دینے والی سوچیں بھی ذہن میں آ گئی. اگر اس وقت کوئی جانور گھس آئے تو میں کیا کروں گی؟ وہ دل کو ہر طرح بہلانے لگی. وہ شکاری ہے، اسے کی محفوظ جگہ لگی تو خیمہ لگایا. یہاں تقریباً کوئی خطرہ نہیں ہے. کچھ سمجھ نہ آیا تو درود کا ورد کرنے لگی. صبح سے دوپہر سے شام وہ وہیں بیٹھی رہی.
ناشتے کے بعد اس نے پانی تک نہ پیا. گھڑی نے 4 بجے. اس نے شکر ادا کیا کہ وہ اب آنے والا ہوگا. کل بھی ہم لوگ اسی وقت آئے تھے مگر 4 تو کیا 6:30 ہو گئے اور وہ واپس نہیں آیا تھا. تو اسے عجیب و غریب وہم ستانے لگے. وہ اسے شیر کا شکار کرنے گیا. اس نے خود سے کہا اگر وہ خود اس شیر کا شکار بن گیا تو کیا ہوگا؟ یہاں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہوں گی. اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پورے خشوع و خضوع سے اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگی. تو نفل پڑھ کر اس کے لوٹنے کی دعا مانگ رہی تھی کہ جیپ رکنے کی آواز آئی. شکر ہے خدایا اب اپنی دعاؤں کی قبولیت پر خاموش ہوئی. وہ اندر آیا تو اس نے دوپٹہ نماز کے سٹائل سے اڑا ہوا تھا اور اس پر نظریں جمائے کھڑی تھی. شکر ہے آپ واپس آ گئے ہیں. میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی. وہ خوشی اور مسرت سے اس سے مخاطب ہوئی اور وہ اس کو گھورتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا. سامنے کارپیٹ پر پھینک دی. اس کے بعد اپنے شوز بڑے بے رحم انداز میں اتارے اور ابھی بھی دور ہی پھینک دیا. وہ اپنی بات کا جواب نہ ملنے پر شرمندہ سی ہو گئی. اس کے غصے اور ناراضگی والے انداز سے ڈر گئی. شرٹ کے بٹن کھول کر شاید شرٹ بھی پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر اس کو دیکھ کر رک گیا. کیا مصیبت ہے؟ میرے سر پر کیوں کھڑی ہو؟ پتہ نہیں کون سی منحوس کھڑی تھی تم جیسی بلا نازل ہو گئی. وہ اس بے وجہ کی پھٹکار پر کھول کر رہے گی مگر حالات ایسے نہیں تھے کہ اسے کھری کھری سنا دے. اسی لیے چہرے کو دوستانہ ہی رکھا جیسے وہ کسی اور پر برس رہا. اس کی طرف دیکھے بنا وہ سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر واپس بیڈ پر بیٹھ گیا. ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری سلگاتا رہا اور وہ اس کو خاموشی سے کھڑی دیکھتی رہی. اس وقت تو اتنے جلال میں لگ رہا تھا ان سے بات کیسے کی جائے. وہ اپنے آپ سے بولی. وہ تھوکنی غلطی ہمت کر کے اس کے سامنے آ گئی. سنیں آپ نے کہا تھا آپ میری مدد کریں گے. دیکھیں میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے. آپ یہاں جو بھی قریب ترین شہر ہے وہاں تک مجھے پہنچا دیں پلیز. ڈرتے ڈرتے اس نے مشکل سے اپنی بات مکمل کی تو اس کے وجود سے بیگانہ غصے سے بولا میں نے کوئی تمہارا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. کیا بات ہے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے. اکیلے جنگل کی سیر کرنے بھیجتی ہے تب پریشانی ہوئے لا کے مصیبت میرے سروں پر ڈال دی. دیکھو بی تم یہاں سے چلی جاؤ. میں اس ٹائم بہت غصے میں ہوں. تمہارا سر ور پھاڑ دوں گا. مجھ سے بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے. میں اکیلی نہیں تھی. ہم لوگوں کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. وہ یہاں اپنی موجودگی کی وضاحت کرنے لگی. اس نے بیزاری سے ٹوک دیا. مجھے تمہاری غم سے داستان سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. مہربانی مجھے معاف ہی رکھو. یہاں رہنا ہے تو خاموشی سے رہو ورنہ جہاں مرضی چلی جاؤ. میں جب تک اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کروں گا میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا. تمہارے اوپر جب تک میرا یہ احسان کافی ہے تو میں یہاں رہنے دیے. اس سے زیادہ مجھ سے توقع نہیں رکھنا. وہ جو اتنی دیر سے بلا وجہ ڈانٹ سن رہی تھی اس کے اس طرح بات کرنے سے غصے سے پاگل ہو گئی. یہ جنگلی خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اتنی باتیں تو پوری زندگی میں کسی سے نہیں سنی. اپنے احسان سنبھال کر. مجھے ضرورت نہیں اتنے بدتمیز انسان کا احسان لینے کی جیسے ذرا بھی احساس نہیں کہ میں کمزور بے بس پریشان لڑکی ہوں. آپ کی ہم وطن ہم مذہب بھی ہوں. آپ کے لیے درندے انسانی جان سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. چاہ رہی ہوں میں واپس یہاں سے. بھرائی ہوئی آواز میں بولتے باہر کی طرف قدم بڑھانے لگے. وہ اسے دیکھ رہا تھا. آنکھوں میں حیرانی بھی تھی. اب میں چاہے سسک کر مر جاؤں آپ سے مدد نہیں مانگوں گی. اتنی انا مجھ میں بھی ہے مگر جاتے جاتے بتا دوں آپ ایک بدتمیز جنگلی اور بد اخلاق انسان ہیں جو کسی کو تکلیف پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. میں مر گئی تو میرا خون آپ کے سر ہوگا. آنسو صاف کر. اسے اپنا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہاں سے آ گئی تو رونا کیوں؟ اس سے نکل تو آئی تھی. اب عجیب آوازیں آ رہی تھی تو ڈر رہی تھی. شام کے ٹائم ہی ایسا عالم تھا جیسے آدھی رات ہو. ٹھیک ہے اگر میرے نصیب میں ایسے مرنا لکھا ہے تو میں بدل نہیں سکتی. اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی ایک پتھر پر بیٹھ گئی. چاروں طرف اونچے اونچے درخت تھے. ویرانی تھی. ایسا لگ رہا تھا ابھی کہیں سے بھوت نکل آئے گا. ایسی جگہوں پر تو بدروح بھی بسیرا کرتے ہیں. کوئی چڑیل نوچ کر خون پی جائے گی. وہ بلک بلک کر رونے لگی. آوازوں میں اب اس کے رونے کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی. وہ خود کو سمجھتا کیا ہے نواب کہیں کا. اللہ کرے اسے وہیں شیر چیر پھاڑ کر رکھتے. روتے ہوئے بددعا دے رہی تھی. پیٹ پیچھے کسی کی بددعا دینا اچھی بات نہیں ہے. جانی پہچانی آواز سن کر سر اٹھا کر دیکھا. وہ سامنے مسکراہٹ لیے کھڑا تھا. اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا. چلو. وہ اسے چلنے کا کہہ کر خود چل پڑا. مڑ کر اس کی طرف دیکھا. وہ ٹس سے مس نہ ہوئی. چلو بھائی اچھا میری غلطی تھی سوری. اب کیا تمہارے سامنے ہاتھ جوڑوں؟ وہ منا بھی یوں رہا تھا جسے اس کی 10 نسلوں پر احسان کر رہا ہوں. نہیں جاؤں گی کبھی نہیں جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں بغیرت نہیں ہوں. اتنا ذلیل کیا پھر بھی چلی جاؤں. اتنی دیر سے رو رو کر آواز بیٹھ گئی تھی جبکہ آنسو بہنے کو دوبارہ تیار تھے. سوچ لو جہاں تم اس وقت بیٹھی ہو یہ جگہ سانپوں کی گڑھ ہے. رات کے وقت درختوں سے اتر کر زمین پر چہل قدمی کرتے ہیں اور وہ بھی کوبرا سانپ. ویسے تو یہاں اڑنے والے سانپ بھی ہوتے ہیں. خیر تمہاری مرضی. اپنی بات ختم کر کے وہ اپنے قدم آگے بڑھانے لگا جبکہ وہ سانپوں کی وادی میں بیٹھی رہی. اسے انا کا مسئلہ تھا. اچانک وہ چیخا ارے تمہارے پیچھے سانپ ہلنا مت. جواب میں وہ اس سے بھی بلند چیخیں مارنے لگی. ایک دم کھڑی ہو گئی
اور بھاگ کر اس کے پیچھے آ کر مضبوطی سے اس کی قمیض پکڑ کر اس پتھر کو دیکھنے لگی جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کہاں ہے سانپ؟ مجھے نہیں نظر آ رہا، پتہ نہیں کہاں گیا، ابھی تو یہیں تھا۔ خیر جانے تو، ہمیں کیا، چلو چلیں۔ آئلہ نے اس کی قمیض چھوڑ دی، دوبارہ اس کی طرف دیکھا، وہاں سانپ تو کیا چھپکلی بھی نہیں تھی۔ چلنا ہے کہ نہیں؟ تم مجھے کوس رہی تھی، پھر بھی لینے آ گیا۔ وہ ابھی تک سانپوں کے ڈر میں تھی۔ کیا واقعی میرے پیچھے سانپ تھا؟ اس وقت بھی تمہارے پیچھے درخت پر ایک سانپ جھول رہا ہے، وہ بڑی بے نیازی سے بولا۔ وہ پھر چینخ مار کر اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی، جلدی چلے یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی، دھیرے سے بڑبڑایا، اگر یہ نہیں آتا تو دنیا سے کوچ کر جاتی۔ اچانک اس نے چینخ ماری، وہ جھنجھلا گیا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بات بے بات چینخ مارتی رہتی ہو، تمہارے گلے میں خراشی نہیں پڑتی؟ میرے تو کان کے پردے پھٹے معلوم ہو رہے ہیں۔ وہ چڑھ کر بولا، ابھی ابھی میرے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی ہے، کوئی چوہا ہوگا، اچھلتے سانپ کبھی دیکھا ہے؟ وہ اس کے چہرے کی سفیدی سے متاثر ہو کر دلاسا دے رہا تھا۔ کیا پتا تھا محترمہ سانپ کے نام سے اتنی خوفزدہ ہو جاتی ہے، اگر سچ کا سامنے آ جائے تو۔ اس نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ تم ننگے پاؤں کیوں آئی ہو؟ آپ نے اتنی بدتمیزی کی؟ میں غصے میں ننگے پاؤں میں آ گئی تھی۔ میں نے بدتمیزی کی تھی؟ وہ حیران ہو کر بولا، لڑکی جھوٹ مت بولو، الٹا تم مجھے جنگلی بےہودہ کیا کیا بولی تھی۔ یہ میری اعلیٰ ظرفی ہے، میں پھر بھی تمہیں لینے آ گیا۔ وہ نئے سرے سے تب گئی، اچھا پہلے مجھے منحوس مصیبت بلا کس نے کہا تھا؟ اچھا چلو حساب برابر، کسی کا ادھار نہیں رہا۔ میرا خیال اب جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ تشریف لائیں میری نہایت قابل احترام اور معزز مہمان، اگر آپ اندر آ کر میرے غریب خانے کو رونق بخشیں گی تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ وہ عاجزی سے بول رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا۔ میرے خیال سے بات بات پر ایسے چڑ جانا، اسی لیے اپنی صحت کا یہ حال کیا ہوا۔ خوش رہا کرو، ورنہ کچھ عرصے بعد لوگ تمہارا نام چڑچڑی رکھ دیں گے۔ وہ چولہے کی طرف بڑھا اور اس سے بولا، کچھ کھایا تھا دوپہر کو؟ جواب میں اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ صبح چائے اور بسکٹ کھائے تھے۔ دیکھو اگر تم بیمار پڑ گئی نا تو مجھ سے توقع مت کرنا، میں تیمارداری کروں گا۔ میں تو چلو کام کی دھن میں کھانے پینے سے غافل رہا، لیکن تم؟ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا جبکہ وہ خاموش تھی۔ چلو تم بھی کیا یاد کرو گی، میں آج تمہیں مزیدار پاستا بنا کر کھلاتا ہوں۔ وہ اچانک ہی مہربان ہو گیا۔ وہ اس کے بدلنے پر بھی حیران تھی۔ اس نے بیگ سے پاستے کا پیکٹ نکالا، چھوٹی سی پتیلی نکال کر وہاں پاس پڑے کین سے پانی ڈال کر ابلنے کے لیے رکھ دیا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اس کے کام کرنے کا انداز اناڑی تھا۔ وہ سگھڑ اس کے پھوڑ پن کو برداشت نہیں کر سکی، اس کے پاس آ کر بولی، آپ رہنے دیں، میں بنا دیتی ہوں۔ جواب میں اس نے کندھے اچکائے، موسٹ ویلکم۔ یہ کام بھی میرے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ اگر عبداللہ یہاں ہوتا آپ اس کے ہاتھ کا کھانا کھا کر خوش ہو جاتی، مگر افسوس وہ چولہے سے ہٹ گیا۔ تھوڑے سے پانی میں پاستا بھرا ہوا تھا، بیچاروں کو ڈوبنے کے لیے چلو بھر پانی بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ بول کے ہنس رہی تھی، وہ اسے ہنستا ہوا دیکھ کر حیران تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ پھر اس نے اوپر سے تھوڑا پاستا نکال دیا اور بولی، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے بیگ سے نمک لے سکتی ہوں؟ جو چاہے لے لو، کھانا جلدی کھلا دو، تمہیں بھی ثواب ملے گا، پورے دن کا بھوکا پیاسا ہوں۔ مزید کثر تم نے منتیں کروانے میں کر دی۔ وہ خود ہی بیگ سے نمک لے کر آیا اور پوچھنے لگا، اور کچھ چاہیے؟ ہاں ایسا کریں، مچھلی اور مشرومز کا ایک ڈبہ لے آئیں۔ سامان کا تفصیلی جائزہ تو وہ صبح لے چکی تھی۔ وہ بڑی سعادت مندی سے دونوں چیزیں لے آیا، خود ہی کھول کر اسے دی۔ پاستا بوائل ہو گیا اور اس کا پانی کہاں پھینکوں؟ تو وہ بولا، لاؤ میں باہر پھینکاؤں۔ وہ اس ٹائم بڑا ہی اچھا بچہ بنا ہوا تھا، اسے شدید بھوک لگی تھی، اس ڈر سے اس نے نہیں دیا پانی کے ساتھ سب پھینک نہ دے۔ وہ خود ہی اٹھا کر باہر لے گئی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ پھر وہ جتنی دیر مشروم اور مچھلی کو بھون رہی تھی وہ بھی ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ فرائی کے بعد اس نے چیزیں مکس کی، پتیلی میں اور پلیٹ میں نکالنے لگی تو وہ گہری سانس لیتا ہوا بولا، خوشبو تو زبردست آ رہی ہے۔ پلیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر وہ اپنے لیے ڈالنے لگی فرائنگ پین میں، کیونکہ یہاں سب چیزیں ایک ایک تھیں، چمچ بھی ایک۔ وہ اپنی پلیٹ پکڑ کر کارپیٹ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے لیے پتی کے ڈبے سے چمچ نکال کر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ کے وہ بڑی رغبت سے کھانے لگا۔ بڑے دنوں بعد اسے کوئی ڈھنگ کا کھانا ملا تھا۔ وہ کھانے کی تعریف کر رہا تھا، خالی پلیٹ کر کے اور نکال کر لے آیا جبکہ وہ کھا پی کر فارغ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، تم اتنی جلدی کھا چکی؟ وہ حیران ہوا، کل اس کا ندیدہ پن اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اوڑھ لو نا، تھوڑا سا کھایا۔ وہ شاید خلوص سے بول رہا تھا، مگر آئلہ کو لگا کل کے حوالے سے طنز کر رہا ہے۔ میں اتنا ہی کھاتی ہوں، شکریہ۔ اس کے جواب میں وہ خاموش ہو کر کھانا کھانے لگی۔ اس نے سوچا اسے اپنے حالات اب تفصیل سے سنا دینے چاہیے تاکہ اسے پتہ چلے میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ کل تو میں پورا دن بھوکی پیاسے جنگل میں بھٹکتی رہی۔ لیلا کے ایڈونچر نے سب کو مروا دیا۔ وہ ابھی ٹھیک سے بات کر نہیں پائے تو اس نے بوریت سے ٹوک دیا، ظاہر ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، شوق میں تو تم یہاں نہیں پھر رہی تھی۔ اس ذکر کو رہنے دو۔ وہ دوسری بار اس کے اوپر گزری بات سننے سے روک دیا۔ اس کا پھولا منہ دیکھ کر وہ ہنس دیا۔ دیکھو اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تھوڑا عجیب ہوں، کسی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ آپ کی بھی کہانی دردناک آہوں سسکیوں والی ہوگی۔ اس وقت میرا رونے کا کوئی موڈ نہیں ہے، اور اس وقت تم سناؤ گی تم خود بھی رو دو گی۔
پہلے بھی 20-25 لیٹر پانی آپ کی آنکھوں سے بہا گیا ہے۔ عجیب آدمی ہیں آپ کو میرے بارے میں کوئی تجسس ہی نہیں ہے۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں؟ وہ پلیٹ رکھنے کھڑا ہو گیا اور بولا، اچھا یہ بتاؤ کافی میں بناؤں یا تم؟ اس نے بات ہی بدل دی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ میرے لیے بغیر شکر کے بلیک کافی۔ کپ اس کے ہاتھ سے لے کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ گلاس میں اپنے لیے ڈال کر دوسرا کشن گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ کافی کا پہلا گھونٹ لے کر وہ بولا، لڑکی، اس میں کوئی شک نہیں ہے تم کھانا اور کافی بہت اچھے بناتی ہو۔ میرا نام لڑکی نہیں ہے، میں آئلہ ہوں۔ وہ بار بار لڑکی سن کر تنگ آ کر ٹوک دیا۔ اوہ آئلہ اکرام، میں بھی کتنا بھلکڑ ہوں۔ اخبارات میں آئے دن آپ کی نیوز چل رہی ہے، بس ذہن سے نکل گیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ آئلہ نے اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ کافی پی کر گلاس اٹھا کر میز پر رکھا اور واپس کشن پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی خاموشی کو انجوائے کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے اب سونا چاہیے، وہ کھڑا ہو کر جمائی لیتے بولا، پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بیڈ پر لیٹ گیا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ بھی بند کر دی۔ ایمرجنسی لائٹ جیسی چارجنگ کی شدید ضرورت تھی، جیسے گل ہوئی گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اس نے کوئی چیز اس کی طرف اچھالی اور بولا، یہ لے لو۔ وہ جب بھی وہیں بیٹھی تھی ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس نے کمبل دیا تھا۔ اسے دن موسم اچھا تھا مگر رات کو سردی تھی۔ کل رات بھی وہ ٹھٹھراتی رہی تھی۔ پہلے اسے دل تھا انکار کر دے، پھر خیال آیا کہ یہ تکلف اسے سردی میں مارے گا، اس نے چھپ کر کے کمبل اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اس کے کمبل میں سے پیاری اور سانسوں کو تازہ کرنے والی خوشبو آ رہی تھی۔ نہ جانے کون سا پرفیوم استعمال کرتا تھا مگر خوشبو لاجواب تھی۔ وہ خوشبو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سونے لگی تو اس کو آواز آئی، میں تمہیں کل صبح ہی چھوڑ آتا ہوں۔ اپنے دوستوں سے لگائی شرط اور اپنی شکست کو بھول گیا۔ مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شکار اب میری ضد کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ کئی انسانی جانوں کے تحفظ کا بھی سوال ہے۔ ہم تو بس شکار کرنے چلے آئے تھے۔ اس کی چالاکی سے میرے سب دوستوں نے سرنڈر کر دیا اور چلے گئے مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ مجھے ہار سے نفرت ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں مشن میں ڈٹ گیا۔ پاس والے گاؤں گیا تو پتہ چلا ایک عورت اور 2 بچے اس کا لقمہ بن چکے ہیں۔ وہ سب لوگوں کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس روز وہ میرے شکنجے میں آ گیا تھا، تم نے چینخ مار کر کھیل بگاڑ دیا تھا۔ آج بھی سارا دن اسی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا۔ مایوس ہو کر آ گیا۔ امید ہے تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ آئلہ جواب میں خاموش رہی تو وہ بولا، کچھ تو فرمائیں آئلہ اکرام صاحبہ۔ اس کے نام پر زور ڈال کر بولا، میں نے آپ کی تمام تقریر سن لی محترم وقار احمد صاحب۔ وہ ہنس پڑا، اتنے اندھیرے میں دکھائی نہیں دیا اور آواز ہنسی کی آئی، بہت خوب۔ ویسے تم نے میرا نام کیسے معلوم کر لیا؟ آپ کا تازہ انٹرویو سنا تھا وہیں سے۔ اسے ادھار رکھنا نہیں آتا تھا اس لیے بولتی گئی۔ وہ بے ساختہ بولا، تم نے پڑھا تھا میرا انٹرویو؟ تبھی میں سوچ رہا تھا تم مجھ سے امپریس کیوں ہوں۔ ویسے آپ سڈنی آ کر دیکھو، میں واقعی کتنا مشہور ہوں۔ وہاں کے میگزین میں میرے مکالمے چھپتے ہیں، لوگ میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ ہاں آپ کو میاں مٹھو بننے کا بہت شوق ہے۔ وہ چڑ گئی۔ آئلہ خاتون، اسے میاں مٹھو نہیں خود شناسی کہتے ہیں۔ صرف آئلہ ہوں میں۔ وہ چڑ گئی۔ خود شناسی نہیں خود پسندی کہتے ہیں۔ گڈ نائٹ۔ وہ کروٹ بدل کے سو گئی۔ وہ بولا، صرف آئلہ، اگر یہ خود پسندی ہے تب بھی کچھ غلط نہیں۔ آج دن کے تمام واقعات سوچ کر نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ چولہے کے پاس کھڑا تھا، چائے پی رہا تھا۔ میز پر موم بتی جلا رکھی تھی۔ گردن موڑ کر اسے دیکھا تو جو چائے اور سلائس تیز تیز کھا رہا تھا۔ گیلے بکھرے بال بتا رہے تھے صبح نہایا ہے۔ گھڑی آج بھی کل کی طرح 4 بجا رہی تھی۔ ہلکی نیلی جینس پر سلور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر مسکرا کر بولا، سو جاؤ، ابھی بہت صبح ہے۔ وہ خاموش پڑی رہی۔ کپ رکھ کے وہ اپنے بیگ سے رائفل ریوالور نکالنے لگا۔ اس کے بعد شوز پہنے، گھڑی باندھی نکلنے لگا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، اگر وہ 1 ہفتے آپ کے قابو میں نہیں آیا تو آپ یہیں رہو گے؟ ہفتہ کیا، سال بھی نہ آیا تو میں یہیں رہوں گا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، کچھ میرے حال پر رحم کرے، میرا کیا قصور ہے؟ رہنا یہاں مزے سے، کھاؤ پیو، مجھے بھی کھلاؤ، ثواب کماؤ۔ اچھا باقی باتیں رات کو ہوں گی، اللہ حافظ۔ وہ اس کے پریشان چہرے پر نگاہ ڈال کر نکل گیا۔ اس کے جانے سے نیند کہاں آتی، اس کے ہونے سے عجیب سا تحفظ ملتا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ ختم ہو جاتا۔ وضو کر کے نماز پڑھی، ناشتہ کیا، سارا پھیلاوا سمیٹا، کارپٹ پر بیٹھ کر ٹائم گزارنے لگی۔ کتنا گندا ہولیا میرا ہو رہا ہے، کاش کوئی دوسرے کپڑے ہوتے میں بدل لیتی۔ اس کی نفاست پسند طبیعت کو گراں گزرا۔ اچانک اس کو خیال آیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے کیا پتہ چلے گا، وہ تو شام کو آئے گا، تب تک میرے کپڑے سوکھ بھی گئے ہوں گے اور میں اسی ہولیے میں نظر آؤں گی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھاتی ہوئی شجر ممنوعہ کی طرف بڑھی تھی۔ پہلے بیگ میں تو شکار کا سامان تھا، دوسرے بیگ میں کپڑے دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو گئی۔ کپڑے ایسے نکالے کہ اسے پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی اس کے بیگ میں گھسا تھا۔ بڑی احتیاط سے صابن شیمپو نکال کر جھیل کی طرف آ گئی۔ خوب اچھی طرح گھٹنوں تک پیر دھوئے، 2 مرتبہ بالوں میں شیمپو کیا۔ کہاں وہ روز نہانے والی اور کہاں یہ حال۔ خوب اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کر وہ خیمے میں آئے، کپڑے بدلے، اس کے برش سے بال سلجھائے اور واپس جھیل پر اپنے کپڑے دھوئے، خوب نچوڑ کر تاکہ جلدی سوکھ جائیں، اور وہیں خیمے کے پاس پتھر پر ڈال دیے۔ دھوپ خاصی تیز تھی، آدھے گھنٹے میں سوکھ جائیں گے، اس نے خود کو تسلی دی اور خیمے میں آ کر بیٹھ گئی۔
کپڑوں کے سوکھنے کا انتظار کرنے لگی۔ بے شک وہ موجود نہیں تھا، اس کی چیزیں استعمال کر کے خود کو چور محسوس کر رہی تھی۔ اسی وقت جیپ کے رکنے کی آواز آئی، اس کی سانس نیچے اوپر ہو گئی۔ اس کا دل کیا کہیں چھپ جائے، کہیں غائب ہو جائے۔ اسے بھی آج ہی جلدی آنا تھا۔ وہ جیسے اپنے چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، ظاہر سی بات ہے چھوٹی سی جھونپڑی میں آتی پہلی نظر اس پر پڑی۔ وہ بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اتنے قداور انسان کے کپڑے اس کے جسم پر کیسے سما سکتے تھے؟ جینس کے پینٹوں کو پتہ نہیں کتنی بار فولڈ کر کے پوری کی، کندھے بھی کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوئے تھے۔ وہ اتنی بری طرح اپنی زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہوئی تھی جتنا اب ہونا پڑ رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی حیرانی سے اسے دیکھا، جو سر جھکائے شرمندہ کھڑی تھی۔ اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے اندر بڑھا، بیگ سے ریوالور اور دوسری چیزیں نکالنے لگا۔ 2 منٹ میں وہ اپنا کام کر کے پلٹا۔ وہ ابھی تک بت بنی کھڑی تھی۔ تمہیں کس نے سزا میں کھڑا کیا؟ بیٹھ جاؤ آرام سے، میرا ریوالور تنگ کر رہا تھا تو دوسرا لینے آیا۔ وہ باہر جانے لگا، پھر رک کر بولا، کل کی طرح بھوکی مت رہنا، کچھ کھا لینا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا عام سر، جیسے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے سر کو ہلایا۔ وہ بس جواب کا منتظر تھا۔ جواب ملتے ہی وہ ہارون جا چکا تھا۔ وہ خود کو کوسنے لگی، کیا سوچے گا اس نے میرے بارے میں؟ اسے رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا میں پوچھ کر اس کے کپڑے لے لیتی۔ شرمندگی سے تو وہ بات بہتر تھی، مگر عقل کس کو ہے؟ اس کے کہنے کے باوجود وہ غصے سے بھوکی رہی۔ اس کے کپڑے جیسے سوکھے اپنے پہن کر اس کے اتار کر جیسے بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اپنے ریڈ اور بلیک سوٹ پہن کر اس کی جان میں جان آئی۔ اگرچہ آئلہ نے اس کے کپڑے تھوڑی دیر ہی پہنے، اخلاق کا تقاضا تھا دھو کے رکھے جائیں، اس لیے دھو کر سکھائے، پھر اسی طرح طے کر کے بیگ میں رکھ دیے۔ آج سارا دن یہی کام، کبھی ایک جوڑا دھل رہا، کبھی دوسرا، پھر سکون کا سانس لیا، پھر بالوں کو سلیقے سے باندھا اور کارپیٹ پر بیٹھ گئے۔ 6 بجے اس کی واپسی ہوئی تو وہ ابھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے بڑی بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ آئلہ نے اسے دیکھا تو وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، نگاہوں کا زاویہ بدلتے ہوئے بولا، کیا حال چال ہیں صرف آئلہ آپ کے؟ آج کا دن کیسا گزرا؟ وہ اس کی مخصوص بات سے چڑھ کر کچھ بھی نہیں بولی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا اور خود پر افسوس کرنے لگا، میں بھی کتنا پاگل ہوں۔ اس نے واپس شوز پہننے شروع کر دیے۔ وہ حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، باہر زبردست قسم کے تیتروں کا شکار کر کے لائے ہوں، بھون کر کھائیں گے؟ سوچا تم کوکنگ میں ایکسپرٹ ہو، پوچھ لوں کیا ضرورت پڑے گا؟ پاس ہی دیہات ہے، کھانے پینے کا سامان مل جاتا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آئلہ نے 2-3 چیزیں بتائیں، آتا ہوں کہہ کر چلا گیا۔ وہ واپس آیا، چیزیں اسے پکڑا کر واپس پھر باہر چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے آئی تو بیٹھا بڑے اچھے طریقے سے تیتر صاف کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بولا، اندر سے کوئی برتن لے آؤ، انہیں دھو لیا جائے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ میرا خیال ہے آپ اچھے دھوئیں گی اور ہی کرو۔ اس نے برتن پکڑایا تو وہ خاموشی سے جھیل کی طرف جانے لگی۔ اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی بول سکے کہ مجھے اکیلے جاتے اس ٹائم ڈر لگتا ہے۔ اسے عجیب خوف آ رہا تھا۔ پیچھے دیکھا تو وہ خیمے میں جا چکا تھا۔ اس کا ڈرور بھی پڑ گیا۔ وہ کہاں دیکھ رہی ہو؟ میں یہاں ہوں۔ اپنے بالکل قریب سرگوشی سنائی دی تو وہ چیخ پڑی، آئندہ اگر تم میرے سامنے چیخی نا تو میں نے تمہارا گلا دبا دینا ہے۔ آپ کہاں سے آگے؟ میں نے آپ کو آتے نہیں دیکھا۔ وہ اب تک حیران تھی۔ انہی پتھروں پر چل کے آیا ہوں، آپ کے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ آپ کو ڈر سے فرصت ملے تو دیکھے نا، وہ آرام سے شیر کو بے محل استعمال کر کے مسکرا رہا تھا۔ مجھے پتا ہے ڈر کے مارے تمہاری حالت خراب ہے، اسی لیے آ گیا۔ اب جلدی سے کچھ ہاتھ چلاؤ، بھوک لگی ہے۔ اس کی بات پر جلدی کرنے لگی، جبکہ وہ اس کے برابر بیٹھ کر جھیل میں پتھر پھینکنے لگا۔ دھلائی کا کام مکمل ہوا تو وہ دونوں خیمے میں آ گئے۔ آئلہ نے جلدی سے مسالہ لگانا شروع کر دیا تیتروں پر۔ وہ پتہ نہیں دوبارہ کہاں چلا گیا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی رہی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے بڑی فکر مندی سے پوچھا تو وہ پتہ نہیں کس بات پر ہنس پڑا۔ اپنی بات کے جواب میں ہنسی آئلہ کو زہر لگی۔ ایسا کون سا لطیفہ سنا دیا جو اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ اس کے ناراض چہرے پر ایک نظر ڈالتا ہوا بولا، ایک دوست کے کہنے پر پہلی اور آخری بار انڈین مووی دیکھی اور پھر ہنسا اور کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس فلم میں ہیرو ہیروئن ایک دوسرے سے بڑی شدید قسم کی محبت کرتے تھے، مگر ظالم سماج نے ان کی راہ میں رکاوٹ بنی۔ آخر تنگ آ کر دونوں اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، جنگل میں آ جاتے ہیں۔ ہیرو صاحب جو کہ لاء پڑھ رہے تھے اچانک ایک آرکیٹیکٹ بن جاتے ہیں، لکڑیوں کو کاٹ کر گھر بناتا ہے۔ دونوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ ہیرو جنگل میں شکار اور لکڑیاں لینے جاتا، ہیروئن دکھی گانے گاتی اور اچھے اچھے کھانے تیار کرتی۔ میں نے دوست سے کہا کہ جنگل میں کیسے رہ رہے ہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، پیتو کی فلم ہے۔ اس نے اپنی بات ختم کی تو آئلہ کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اتنا آؤٹ اسپوکن ہوگا اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ گوشت کو کیا چولہے پر تلوں؟ وہ اس کی بات کو بدلتے دیکھ کر پوچھا، کہ تم ان فلموں کی باتوں پر یقین رکھتی ہو؟ میں فلمیں نہیں دیکھتی۔ بغیر دیکھے آگے بڑھ گئی اور خواہ تیتروں کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ابھی جب تم یہاں میرا بیٹھی انتظار کر رہی تھی تو برسوں پہلے دیکھی فلم یاد آ گئی۔ وہ بھی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جی نہیں، میں آپ کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ حد ہوتی ہے خوش فہمی کہ وہ زبردستی ہنسی۔ تمہیں نہیں لگتا ہم گھر سے بھاگے ہوں جیسے ہیرو ہیروئن کی طرح؟ وہ اس کی بات پر چڑھ گئی۔ لگتا ہے آپ بہت خوش ہو۔ ارے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ حیران ہوا۔ وہ اس کی حیرت کو نظر انداز کر کے سنجیدگی سے بولی،
عام لوگ خوشی میں بے تحاشا اور بے تک کی بات بھی کرتے ہیں، اسی لیے وہ برا منائے بغیر مسکراتی ہے۔ تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے، اب جلدی سے بتاؤ میں کیوں خوش ہوں؟ آپ کی خوشی غالباً چیتوں شیروں تک محدود ہے، انہی کے مطابق کوئی بات ہوگی۔ مان گئے بھائی تمہاری ذہانت کو، اب جلدی سے یہ اٹھا کر باہر چلو، وہاں میں نے تمہاری دعوت کا انتظام کیا ہے۔ وہ مسالہ لگے تیتروں کو اٹھا کر اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ خیمے سے کچھ فاصلے پر اس نے لکڑیاں جلا رکھی تھیں، سیخوں سے ملتی جلتی چیز، پتہ نہیں کہاں سے لایا ہوگا۔ وہ سیخوں پر تیتر چڑھاتے بولی، تم نے کبھی ایسا ڈنر کیا؟ عائلہ نے نفی میں سر ہلا دیا، وہ بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ گوشت کے بھوننے کی اور لکڑیوں کی جلنے کی خوشبو ماحول کو خوبصورت بنا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دونوں پیکنگ بنا رہے ہوں۔ کچھ دیر کو تو وہ بھول ہی گئی کہ وہ کن حالات کا شکار ہوئی تھی، گھر والے کیسے پریشان ہو رہے ہوں گے، چاند نے جیسے اپنی ساری چاندنی یہیں نچھاور کر دی ہو۔ ماحول کا اثر تھا یا تیتر واقعی مزیدار تھے؟ وہ اس سے بولی، اتنا شاندار ڈنر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ ڈنر مجھے ساری زندگی یاد رہے گا۔ وہ گرم گرم سیخ سے بوٹی اتارتے ہوئے بولا، ہمارے ساتھ رہو گی تو ایسے ہی مزے آئیں گے۔ پھر بولا، آج میں نے اس کا کام تمام کر دیا، بہت چالاک بندہ تھا، اس کو مارنے کے لیے بہت بڑے شکاری ناکام لوٹ گئے، یہ میری زندگی کا شاندار کارنامہ ہے۔ میرے دوست تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ وہ بے حد خوش تھا، اس کی بات سن کر وہ بھی اچھل پڑی۔ اس کا مطلب اب آپ مجھے چھوڑ آئیں گے؟ وہ اس پر تفصیلی نگاہ ڈالتے بولا، تمہیں چھوڑنے کا کیا مطلب؟ تمہیں لگتا ہے میں یہاں مزید قیام کروں گا؟ میں تو رات ہی میں ہی چلا جاتا، مگر مسئلہ تمہارا ہے۔ میرا کیا مسئلہ ہے؟ ابھی چلے نا، آپ کو میری وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو بالکل پریشان نہیں کروں گی۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، پاگل ہو تم؟ پتہ نہیں تمہارے گھر والوں نے اتنے خطرناک جنگل آنے کیسے دیا؟ اس کی بات پر چڑھ کر بولی، میری ساری بات کبھی سنی نہیں تو مہربانی کر کے خاموش ہی رہیں۔ وہ اس کی بات پر کہا لگا کر ہنسا، اچھا دل چھوٹا نہ کرو، آج سناؤ، میں خاموشی سے سنوں گا۔ وہ اس کے شرارتی لہجے سے چڑھ گئی اور اٹھ کر چل پڑی۔ دیکھو ابھی کتنا اچھا کھانا کھلایا، اسے غصے میں ضائع مت کرو ورنہ تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے، میں نے کچھ کھلایا پلایا نہیں۔ وہ بنا کچھ کہے خیمے میں آ گئی، کچھ دیر میں وہ بھی اندر آ گیا۔ عائلہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اٹھو یہاں سے، اسے اٹھنے کو کہا، وہ چپ چاپ اٹھ گئی۔ اس نے اپنا سنگل بیڈ جو صوفے کا کام بھی دیتا تھا فولڈ کرنا شروع کر دیا۔ بیڈ فولڈ ہو کے چھوٹے سے سوٹ کیس جیسا ہو گیا۔ وہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے تم مہمان بن کر کھڑی ہونے سے کے بجائے میرا ہاتھ بٹاؤ تاکہ جلدی روانہ ہو سکے۔ عائلہ سن کر کچن کی طرف گئی اور سب برتن سمیٹنے لگی۔ اس نے سب کھانے کا سامان اور برتن بیگ میں بھر دی اور میز کی طرف آئی، کتابیں اٹھاتے پوچھا، یہ کہاں رکھوں؟ یہ سامنے والے بیگ میں ڈال دو۔ سب سامان بند گیا تو وہ اٹھا کر جیپ میں رکھنے لگا۔ تیسرا چکر لگا کر آیا تو یہ شرٹ میں ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے جواب دینے کی بجائے دونوں چیزیں اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ رکھ لیں، تم خود ہی رکھ دو۔ تو وہ بیگ میں رکھنے لگے۔ سب رکھ کر وہ اب خیمہ اکھاڑ رہا تھا، جیپ میں رکھ کر ہر جگہ نظر دوڑائے کچھ رہ نہ جائے۔ تو عائلہ ایک درخت کے پاس کھڑی کچھ کر رہی تھی۔ ہارون اس کے پاس آ گیا، وہ اس کی آمد سے بے خبر تھی، درخت پر اپنا نام کھود رہی تھی۔ تمہارا کیا دوبارہ کبھی یہاں آنے کا ارادہ ہے؟ پتہ نہیں، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا بہت سالوں بعد جب کوئی یہاں سے گزرے تو میرا نام دیکھ کر سوچے۔ وہ نام کو گہرا کرتی ہوئی بولی، بڑے رومانٹک خیال ہے، میں نے آج تک ایسا نہیں سوچا، ورنہ کس جنگل میرا نام ہونا ہوتا۔ جیسے آئیڈیا برا نہیں ہے، میں بھی لکھ دیتا ہوں۔ اسی کے نام کے نیچے اپنا بڑا نام کھود ڈالا اور ہاتھ جھاڑتا ہوا بولا، اب چلیں؟ ہاں چلے۔ جیپ کے پاس پہنچ کر موٹے تازے شیر کو بڑا دیکھ کر چینخ نکل گئی۔ میں نے منع کیا تھا، پھر چینخی۔ وہ ناراض ہوا، یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا؟ نہیں، میں اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ نہیں جاتے تو مت جاؤ، رہو یہ، میں تو جا رہا ہوں۔ وہ جیپ سٹارٹ کرنے لگا۔ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ بھی اس منحوس کی خاطر؟ لگتا تھا بہت مشکل سے گھسا کیونکہ آدھا سیٹ پر آدھا نیچے تھا۔ تمہیں آنا ہے تو آؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ عائلہ نے بڑی مشکل سے قدم جیپ کی طرف بڑھانے لگی۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی اور ہارون کو بے بسی سے دیکھنے لگی اور بولی، یہ مر گیا، آپ نے ٹھیک سے چیک کر لیا تھا؟ کہیں ایسا نہ مکاری کرو۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ غصے میں تو آ گیا تھا مگر بہت آرام سے بولا، عائلہ کیوں ٹائم ضائع کر رہی ہو، بیٹھ جاؤ نا۔ وہ بہت مشکل سے اندر گھسی تو ہارون نے بلند آواز میں شکر ادا کیا۔ وہ اس کے بعد سے بے نیاز پیچھے دیکھ رہی تھی، دیکھنے کا انداز ایسے جیسے اسے دیکھنا نہ چاہ رہی ہو۔ وہ اس کے اتنے خوفزدہ ہونے پر رحم کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اب کیا میں حلف اٹھا کے کہوں کہ یہ مر گیا؟ وہ ناراض انداز میں بولی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، شیر کو میرے اوپر ترجیح دے کر میری انسلٹ کی ہے۔ یہ بات اگر جانور کے بجائے کسی خاتون کے لیے بولی ہوتی تو میں آپ سے معذرت کرتا۔ عائلہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرانے لگا، مجھے بڑی جلدی اپنے ٹھکانے پہنچ جائے گی، اس کی لاش سڑے نہیں، میں نے کچھ طریقے کیے محفوظ رہے۔ تم یہ بتاؤ تمہیں جانا کہاں ہے؟ اس کی بات کے جواب میں وہ بولی، ویسے مجھے نیروبی جانا ہے، اگر آپ کو جہاں سہولت ہو چھوڑ دیں۔ تو وہ ہنس کر بولا، اچھا تو آپ نیروبی میں رہتی ہیں؟ وہ اس کی ہنسی پر حیران تھی۔ آپ کچھ عجیب سے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتے، شاید لیلا ہوتی بہت انجوائے کرتی، وہ تو سب گھر والوں کو بھول بھال کے آپ کے ساتھ شکار پر نکل پڑتی۔ لیلا کے ذکر کے ساتھ ہی اسے ان دونوں کی فکر ستانے لگی۔ یا اللہ وہ لوگ بخیریت ہوں۔ وہ بغور اس کے چہرے کی اداسی کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کا موڈ بدلنے کے لیے بولا، اتنی خوبیوں کے مالک لڑکی سے آپ کا کیا تعلق؟ آپ کے دوست آپ کی طرح بزدل ہونی چاہیے،
اپنے بارے میں کمنٹ سے برا منانے کی بجائے لیلا کا بتانے لگی۔ وہ ہوتی سب سے پہلے شیر پر پاؤں رکھ کر تصویر بنواتی، پھر اس کا تفصیل سے جائزہ لیتی۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتی، بہت بلند ارادے ہیں اس کے۔ وہ خلا باز بننا چاہتی تھی، چچی نے نہیں کرنے دیا اسے شوق پورا۔ وہ مسکرا کر بولا، کہاں پائی جاتی ہیں یہ لیلا؟ کسی جنگل میں ہونی چاہیے۔ ویسے اسے اب تک فیس مل چکا کہ نہیں؟ مجھے تو سن کر ملنے کا ہی شدید شوق ہو گیا ہے۔ وہ بولی، منہ دھو رکھی ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ اس کے لہجے پر ہنس پڑا اور اپنے لہجے میں افسوس شامل کرتے بولا، افسوس میں لیٹ ہو گیا۔ کچھ دیر دونوں میں خاموشی چھائی رہی۔ باتوں میں لگ کے اس کا دھیان شیر سے ہٹ چکا تھا۔ نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ اپنے لیے اس کے مخصوص لہجے میں موجود خلوص پر اس کا دل خوش ہو گیا۔ نہیں، ابھی تو نیند نہیں آئی۔ تھوڑی خاموشی کے بعد پھر اس سے مخاطب ہوئی، آپ کے گھر والے آپ کو اتنے خطرناک کام کے لیے اجازت کیسے دیتے ہیں؟ ایسا شکار جس میں جان کو خطرہ ہو؟ میرے بھائی نے آرمی جوائن کی ہے۔ اس دن امی نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا تھا، جیسے ابھی جنگ چھڑنے والی۔ اس کے جواب میں وہ طنزیہ انداز میں بولا، میرے پیچھے کوئی رونے والا نہیں ہے، اس لیے میں جو جی میں آتا کر سکتا ہوں۔ وہ اسے دیکھنے لگی، شاید میں نے کوئی غلط بات کر دی جس سے یہ ہٹ ہوا۔ وہ خود ہی قیاس آرائیاں کرنے لگی۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا، شاید وہ اس کی ذمہ داری سے بری ہونا چاہتا تھا۔ آئلہ چاروں طرف سناٹا چھائے ماحول سے نظریں چرائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ویرانی اور دہشت ہے اس جگہ پر، اگر یہ ساتھ نہ ہوتا تو میں کب کی اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، اسی وقت جیپ زوردار جھٹکے سے رکی۔ اس کا سر سامنے ٹکراتے بجائے اسے دروازہ کھول کر باہر نکلتے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ شاید جیپ میں کچھ پرابلم ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ مکمل جواب دے جائے میں چیک کر لیتا ہوں۔ ایک ہاتھ میں ٹارچ پکڑے وہ انجن میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ آئلہ اس کی مدد کے خیال سے باہر نکل آئی اور بغیر کچھ بولے ٹارچ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ کیا کر رہا ہے، کیا چیک کر رہا ہے، نہیں جانتی تھی، نہ دلچسپی تھی، بس یہ تھا جیپ جلدی صحیح ہو اور اس ویران جگہ سے نکلے۔ اپنے خیالات اس سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایسی جگہ پر روحیں بھٹک رہی ہوتی تھیں۔ آپ بے شک بہت بہادر ہو، پر روح سے کیسا مقابلہ کرو گے؟ اسی ڈر سے وہ اس کی اور بھی قریب ہو گئی تو وہ چڑ کے بولا، کہاں گھس رہی ہو، دور رہو تھوڑا۔ اس کے ناراض لہجے سے ڈر کر فوراً دور ہو گئی۔ وہ 15 منٹ تک مغز ماری کے بعد بولا، ٹھیک تو ہو گئی ہے، تھوڑا سا پانی چاہیے، چلتے وقت خیال نہیں رہا، چیک کر لوں۔ فکر کی بات نہیں، پاس ہی ایک چشمہ ہے، میں وہاں سے لے کر آتا ہوں، تم جیپ میں بیٹھو۔ وہ کین پکڑ کر جانے لگا تھا تو وہ فوراً بولی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے یہاں اکیلے ڈر لگتا ہے۔ بے وقوفوں کی باتیں نہیں کرو، پاس ہی جا رہا ہوں۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، ضد کرتی وہ اسے زہر لگ رہی تھی۔ یہاں خطرناک راہ ہموار ہیں، میں پانی سنبھالوں گا، یا تم کو میں نے منع کر دیا تو کر دیا، سمجھی؟ جیپ میں بیٹھ جائے۔ اس کے غصے اور ناراضگی سے سہم کر جیپ میں بیٹھ گئی تو وہ اس کے پاس آ کر بولا، دروازہ لاک کر کے شیشے چڑھا کر بیٹھو، جب تک میں واپس نہیں آ جاتا باہر مت نکلنا کسی بھی صورت، سمجھی؟ آرام سے بیٹھو، خطرے کی بات نہیں ہے، وہ سامنے ڈھلوانی راستہ ہے، وہیں سے پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ تسلی دیتا ہوا تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا، جیسے چل لوٹنا چاہتا ہوں۔ آئلہ نے پیچھے پڑے درندے کو دیکھا، اسے ایسا لگا جیسے لال آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی طرف سے ذہن ہٹایا، اس کو لگا ڈرائیو سیٹ پر کوئی بھوت آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کی ہدایت نظر انداز کرتی نیچے اتر آئی، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اکیلے یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ اس طرف بڑھ گئی جہاں اسے جاتے دیکھا تھا۔ 2-4 قدم چلنے سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ساتھ چلنے سے کیوں منع کر رہا تھا۔ اونچا نیچا مکمل اندھیرے میں ڈوبا، چاند کی تھوڑی بہت روشنی رہنمائی کر رہی تھی۔ 2-3 دفعہ ٹھوکر کھا کر گرتے بچی تھی۔ مزید چلنا مشکل لگا تو وہیں بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی، ایسے لگا جیسے بہت سے لوگ چل رہے ہیں۔ اس نے خوفزدہ ہو کر مڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ 4 حبشی نما انسان تھے، شاید افریقی تھے۔ ان کے لمبے مضبوط جسم بتا رہے تھے کوئی شکاری۔ وہ اس کی طرف بڑھے، وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لالٹین تھی، چاروں کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ جیسے اپنی جگہ سے جانے لگی، ایک تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اس کے جسم سے تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ وہ جس سے نہ ایک قدم آگے جا سکتی ہے نہ اسے آواز دے سکتی ہے۔ وہ پتہ نہیں کون سی زبان میں کیا بولا اور اسے اپنی طرف گھسیٹا۔ اس نے پوری طاقت سے خود کو چھڑوانا چاہا مگر بے سود۔ پتہ نہیں کہاں سے اس میں طاقت آئی، بلند آواز میں چیخنے لگی، ہارون ہارون بچاؤ! ساتھ ہی اسے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ وہ جو پانی لے کر واپس آ رہا تھا، اس کی آواز پر کین وہیں پھینک کر بھاگتا وہ اوپر چڑھا۔ جو راستہ اس نے 5 منٹ میں طے کیا تھا وہ چند سیکنڈز میں عبور کر کے اوپر آیا تو یہاں کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ تیز قدموں سے وہ بڑھا تو حبشی نے آئلہ کو چھوڑ دیا، یوں جیسے تم سے بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے اس سے نمٹ لیں۔ اس کے ایک دم سے چھوڑنے پر وہ زمین پر گر پڑی۔ فوراً اٹھ کر دیکھا ہارون سامنے کھڑا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس کے پیچھے کھڑی ہو کر چھپ گئی۔ چاروں سے ہاتھ سے اشارہ دے رہے تھے کہ ہمت ہے تو مقابلہ کرو۔ آئلہ کو اس نے دور ہٹایا، اتنے زور سے جھٹکے جانے سے جیسے اس کے حواس جاگ اٹھے۔ اسے لگا وہ بھی ان کے حوالے کر کے ہاتھ جھاڑ کر چلا جائے گا۔ اسے آخر کیا ضرورت ہے؟ نہ یہ کوئی فلمی ہیرو ہے کہ 10 غنڈوں کو جہنم واصل کر دے گا۔ وہ ان میں سے کسی پر بھی نظر ڈالے اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اس کے کان اس وقت کچھ نہیں سن رہے تھے۔
اسے نہیں پتا تھا وہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اسے بس خود کو بچانا تھا ہر قیمت پر۔ 2-3 مرتبہ ٹھوکر کھا کر گری، مگر پرواہ نہیں کہ وہ بھاگتے پتہ نہیں کتنی دور نکل آئی۔ زخمی بھی ہوئی، پاؤں شل ہو گئے تھے، سانس بھی پھول رہی تھی۔ وہ ایک اونچے ٹیلے کے پیچھے چھپ گئی اور بڑی شدتوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارنے لگی تھی، یا اللہ، عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ان درندوں سے مجھے بچا لے۔ وہ سانس تک روک بیٹھی تھی، پھر اس نے 2-4 انسانی چینخ کی آواز سنی، ساتھ ہی فائر کی بھی۔ کیا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا؟ کیا میری عزت بچانے کے لیے رک گیا؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر مایوسی میں گھر گئی۔ اگر وہ رک بھی گیا ہوا تو ہار گیا ہوگا، وہ تو زیادہ لوگ تھے۔ اسے پھر چینخوں کی آواز سنی، اس کے بعد گہرا سکوت چھا گیا۔ اسے لگ رہا تھا اس ویرانے میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات تھی، کچھ دیر پہلے وہ اس ویرانے سے ڈر رہی تھی، ابھی بالکل ڈر نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے پاس قدموں کی آواز سنی تو پتہ چلا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ نہیں، میں اس کھائی سے کود کر جان دے دوں گی، مگر یہ رسوائی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ یہ سوچ کر اٹھی اور آنے والے کو دیکھے بنا بھاگ کر آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر ہارون نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر روک لیا۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ جب میں نے منع کیا تھا تو گاڑی سے کیوں اتری؟ بولو۔ وہ جیسے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، اس لیے تمہارے ساتھ رات کا سفر کرنے سے ڈر رہا تھا، مگر تمہیں نہ اپنی پرواہ ہے نہ کسی اور کی۔ اسے شدید غصے میں ایسا پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی، اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو وہ چپ سا ہو گیا۔ اس نے نہ تسلی دی، نہ رونے سے روکا، نہ خود سے الگ کیا۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ اس کی سسکیاں بند ہو گئیں، تب بھی وہ چپ کھڑا رہا۔ پھر عائلہ نے تھوڑا ہٹ کے اسے دیکھا۔ ہارون نے ہاتھ پکڑ کر تیز قدموں سے واپس اسی راستے پر جانے لگا۔ اس کے وجود کا سارا بوجھ جسے اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ ساتھ کھسٹ رہی تھی۔ پتھر میں اڑا دوپٹہ اس نے جھک کر اٹھایا۔ اس نے سر جھکا کر اسے دوپٹہ لے کر لپیٹ لیا۔ کچھ آگے بڑھے تو چاروں وہ زخمی پڑے تھے۔ ایک کرا رہا تھا، باقی 3 شاید بے ہوش تھے۔ ان پر نظر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ جیپ کا دروازہ کھولا، اسے اندر دھکیلا۔ وہ آنسو پیتی بیٹھ گئی۔ جب جیپ سٹارٹ ہونے پر اس نے اپنا سر اٹھایا۔ وہ پہلے سے بھی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظریں ہارون کے بازو پر پڑی جو خون میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ جھجک کے بولی، آپ کا بازو زخمی ہو گیا، اس پر کچھ باندھ لیں۔ اس نے اس کی ایک نہیں سنی، اسی رفتار سے چلاتا رہا۔ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولی، آپ کا خون نکل رہا ہے، گاڑی روک کر مرہم پٹی کر لیں۔ اس نے ہاتھ جھٹکتا پھنکارا، تم مجھ سے کوئی بات مت کرو، تمہارا احسان ہوگا۔ بس رد عمل سے چپ کر کے بیٹھ گئی، مگر نظریں اس کے بازو پر ہی تھی۔ اسے پتا تھا یہاں پڑے بیگ میں سامان کے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس بھی تھا۔ وہ تیزی سے جھکی اور فرسٹ ایڈ باکس نکال لیا۔ اس کی تمام کارروائی سے لا تعلق تھا۔ باکس سے کاٹن نکال کر اس نے اپنا ہاتھ ہارون کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے جیپ روک کر بولا، اب تم نے مجھ سے بات کی یا میرے قریب آئی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ جواب میں رونے لگی، میرے ہاتھ سے نہیں تو خود کر لیں، اتنا خون نکل رہا ہے۔ اس نے ڈر سے باکس اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ غصے سے اٹھا کر بینڈیج کرنے لگا۔ وہ آنسو بہاتی اس کی طرف دیکھتی رہی۔ پٹی باندھ کر اس نے پھر جیپ سٹارٹ کر دی۔ بغیر کسی تکلیف کا اظہار کیے پہلے کی طرح گاڑی چلا رہا تھا۔ عائلہ نے 2-4 بار سر اٹھا کر دیکھا، مگر وہ شاید اس وقت اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کو جب بات کی ہمت نہ ہوئی تو گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد اس نے سر گھما کے دیکھا تو وہ سر جھکائے چپ بیٹھی تھی اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ بائیں گال پر اب تک اس کی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ ہاتھوں اور چہرے پر خراشیں پڑی تھی جن سے خون رسنا بند ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کر دے اور کوئی ایسی بات کرے کہ وہ ہنسے۔ دل کی بات رد کر کے وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ اپنے آس پاس گاڑیوں کی آوازیں سنائی دیں تو سر اٹھا کر باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ جنگل سے نکل کر شہر کی حدود میں پہنچ چکے تھے۔ پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا تھا، شاید ابھی رات ہی تھی۔ پورا شہر سویا ہوا تھا۔ اس ویرانے سے گاڑیوں کا شور اس وقت بارونق لگ رہا تھا۔ اسے ایسا لگا صدیوں کی مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچی ہو۔ جیپ ایک ہوٹل کے آگے روک کر بغیر کچھ بتائے چلا گیا۔ وہ ایک شاندار ہوٹل تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آتا دکھائی دیا، لیکن اکیلے نہیں تھا۔ وہ دونوں بڑے پرجوش باتیں کرتے آ رہے تھے۔ ساتھ والا خوش اور تیز چل رہا تھا، جیسے کچھ دیکھنے کی جلدی میں ہے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا جیپ کی طرف آیا تو ایک دم ٹھٹک گئے۔ چہرے پر حیرانی اور بے یقینی ملے جلے۔ ہارون نے آتے متعجب انداز میں بولا، یہ عائلہ ہے؟ ہاں، وہ اتنی معروف کہ بس اتنا کافی تھا کہ یہ عائلہ ہے۔ سامنے والا بھی اسی کا دوست تھا۔ بغیر حیرانی شائستگی سے مسکرا کر بولا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ جواب میں اخلاقاً مسکرانا پڑا۔ اس کی طرف سے توجہ ہٹاتے ہی سیٹ پر دیکھنے لگے دونوں۔ وہ بڑی الفاظ میں اسے خراج تحسین پیش کر رہا تھا، بہادری کو سراہا۔ پھر دونوں جیپ سے تھوڑا ہٹ کر بات کرنے لگے۔ عائلہ نے سننا چاہا، تم اس کا انتظام کرو، مجھے ابھی نیروبی جانا ہے، آگے کا پروگرام بعد میں طے کریں گے۔ پاگل ہو گئی ہو تم، اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آئے ہو، تھوڑا سا ریسٹ کرو، کم سے کم کچھ کھا پی لو۔ کتنے تھکے لگ رہے ہو، کتنے بجے چلے تھے وہاں سے؟ وہ شاید اس سے بہت محبت کرتا تھا، بالکل ماؤں کی طرح فکر سے سب پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر بولا، کھانے پینے کو بالکل ٹائم نہیں ہے، مجھے جلد نیروبی پہنچ رہے ہیں، ویسے 11 بجے چلے تھے ہم وہاں سے۔ ہم کے الفاظ سے اس نے بے ساختہ اسے دیکھا اور بولا، بہت دیر نہیں لگی پہنچنے میں، کس طرف سے آئے ہو؟ وہ اس کے لیے فکر مند لگ رہا تھا۔ بس جیپ راستے میں خراب ہو گئی تھی، وہاں دیر لگ گئی ہے۔ وہ بہت لاپرواہ انداز میں بولا، خیر جو بھی ہو، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ نیروبی کہیں بھاگا نہیں جا رہا،
कुछ खा पी लो, आराम से जाना। वो बेबस नज़रों से देखते बोला, फिर देर हो जाएगी। हो जाए मेरी भला से, तुम अंदर चलो। उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए वो दोनों मसरूफ़ थे। वो उसके मजबूर करने पर वहाँ रुकने पर रजामंद हो गया। हारून आयला के पास आकर बोला, अंदर आओ अंदर। जबकि उसका दोस्त वहीं खड़ा रहा। वो बिना चूं चरा के जीप से निकल आई। उन दोनों के साथ शानदार होटल में ज़ख्मी पाँव, उलझी लटें, वो खामखा बालों पर हाथ फेर कर संवारने की कोशिश। वो दोनों मुसलसल शिकार और जंगल की बातें कर रहे थे। वो खामोशी से अपने साथ आने वाले शख्स के जूतों पर नजरें जमाई थी। वो जो बज़ाहिर उससे लाताल्लुक़ नज़र आ रहा था, उसके आहिस्ता कदम देकर सुस्त रफ्तार हो गया। उसका दोस्त भी उसकी वजह से सुस्त चलने लगा। लिफ्ट में आकर दोनों बिल्कुल खामोश थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दोस्त गहरी निगाह से उसको देख रहा है। उसने सर उठाकर देखा तो वह हारून से मुखातिब था। एक बहुत उम्दा कमरे में दाखिल होकर पीटर से बोला, तुम दोनों बैठो, मैं दोनों को बुला कर लाता हूँ। वह हंसा बाहर निकलने लगा तो हारून बोला, भाई अब्दुल्ला को जगाना किसी मुर्दे को उठाने के मुतरादिफ है। ये ना हो हम यहीं बैठे रहें। वो अच्छे मूड में था। बैठ जाओ। उसकी आवाज़ पर आयला ने उसकी तरफ देखा। वो उसे ही देख रहा था। वो खामोशी से सोफे पर टिक गई तो वो एक नज़र उस पर डालकर खड़ा हो गया। कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुस गया। उसी वक्त पीटर अंदर आया। उसको अकेला देखकर पूछा, हारून कहाँ है? वो शायद नहा रहा है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। आप भी फ्रेश हो जाएं, अभी आपको बाकी दोस्तों से मिलवाना है। हमारे 4 दोस्तों का ग्रुप है। मैं और हारून बचपन के दोस्त हैं। अब्दुल्ला और माइकल से शिकार के दौरान दोस्ती हुई। दोस्ती भी अजीब है, साल साल नहीं मिलते। सब अलग अलग देशों के वासी हैं। साल की इन दिनों हम मिलते और शिकार खेलते हैं, बाकी साल फ़ोन पर रब्ता रहता है। वो बहुत शाइस्ता अंदाज में बातें कर रहा था। इतने में हारून सर रगड़ता बाहर आया। पीटर से बोला, अब अगर रोक ही लिए तो जल्दी खाने पीने का इंतज़ाम करो, बहुत भूख लगी है। वह हंसता हुआ खड़ा हो गया और बोला, अब अगर रोक ही लिए तो जल्दी खाने पीने का इंतज़ाम करो, बहुत भूख लगी है। वह हंसता हुआ खड़ा हो गया और बड़ा एहसान किया मुझ पर। एक तो तुम्हारी मोहब्बत में बोल रहा था, इतनी तुम्हारी सलामती की दुआ के जवाब में वो भी हंसने लगा। आयला खामोशी से उनका आपस में प्यार देख रही थी। वो बाहर निकल गया। हारून ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा होकर बाल बनाने लगा। मेरा ख्याल है आप भी मुँह हाथ धो रही थी। शीशे से उसे देखता हुआ बोला। तो उसे भी अपने बेतुके हुलिये का ख्याल आया। खामोशी से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। वो जो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बातें करती थी अब अजीब से झिझक महसूस हो रही थी। इतने बड़े शीशे में न जाने कितने दिनों के बाद देखकर खुद को नहीं पहचान पाई। वो हर वक्त तैयार रहने वाली उस वक्त अजीब मखलूक लग रही थी। खूब अच्छे से चेहरे को धोया, असली हालत में लाने के लिए वहीं पड़े ब्रश से बाल भी बनाए। 15 मिनट की कोशिश से चेहरा तो उसे अपने अपना लगा तो उसने सुकून का सांस लिया। उसके दोस्तों से भूत बनकर मिलने का कोई शौक नहीं था। इतने बड़े साफ़ सुथरे नहाने वाले टब देखकर उसको नहाने का दिल चाह रहा था। उस ख्वाहिश को दबाकर बाहर निकली तो हारून आंखें बंद किए बेड पर लेटा था। वो खामोशी से दोबारा सोफे पर बैठ के उसकी आमद से बेनियाज वहीं पड़ा रहा। उसी वक्त पीटर और उसके 2 दोस्त हल्के से दस्तक देकर अंदर दाखिल हुए। वह सारी बेनियाज़ी भूलकर दोस्तों से मिलने लगा। मिलकर उन दोनों की नज़रें उस पर पड़ी। उनकी निगाह में पीटर की तरह हैरानी थी। पीटर ने अच्छे मेज़बान की तरह तारुफ की रस्म अदा की। ये अब्दुल्ला है, पेशे के लिहाज से एक मारूफ कारोबारी शख्सियत। शिकार शौक है, शाम इनका असल वतन है और इनकी अच्छी बात कुक भी बेहतरीन है। शिकार के दौरान हमें अच्छे खाने बनाकर खिलाते हैं। और ये हैं जनाब माइकल, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। हम सब में यही प्रोफेशनल शिकारी हैं। जंगलात में इनका इल्म हमारी रहनुमाई करता है। हारून उनके तारुफी प्रोग्राम से लाताल्लुक़ फिर बेड पर बैठ के, जबकि बाकी अफराद अब तक खड़े थे। उसी वक्त बेरा खूब लदा भदा अंदर चला आया और टेबल पर मुख्तलिफ इकसाम के खाने सजा दिए। वो तीनों सामने रखे सोफे पर बैठ गए। पीटर हारून से बोला, तुम वहाँ कहाँ पड़े हो, इधर आओ। उसके बुलाने पर वह लंबी से जमाई लेता उठकर यहीं आ गया। आयला ने एक लंबी सी सांस ली और चेहरा दुपट्टे से साफ करने लगी। आयला के पास कुछ फासले पर बैठ के दरमियान में रखी टेबल पर ढेरों खाने सजे थे। वो शर्मो हया दब्बू किस्म की लड़की नहीं थी, मगर इतने मर्दों में उसे अपना आप अजीब लग रहा था। अपना एतमाद को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। इतने में पीटर की आवाज़ सुनी, आप लीजिए ना। वो उसके हाथ में प्लेट पकड़ा रहा था। आयला ने शुक्रिया के साथ थाम ली। हारून पहले ही शुरू हो चुका था। उसने तकल्लुफ़न थोड़े से ऑमलेट प्लेट में निकाल कर कांटे से टुकड़े करने लगी। वो तीनों भी खाने लगे। आपने मेरे बारे में तो पूछा ही नहीं, पीटर ने उससे कहा। उसके बोलने से पहले अब्दुल्ला बोल पड़ा, तुम बोलने का मौका दो तो कोई पूछे, तुमसे बेहतर तुम्हारा तारुफ मैं करवा सकता हूँ। वो आयला की तरफ मतवजा हुआ। मिस आयला, ये हैं पीटर, स्विट्ज़रलैंड के खासे मारूफ इंजीनियर। अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। इसकी मंगनी हो चुकी है। जोली इनकी मंगेतर ने फ़िलहाल शादी ना करने की कसम खा रखी है। जब तक ये शिकार ना छोड़े वो बड़ा हंसमुख था। पीटर के घूरने के बावजूद उसने अपनी बात मुकम्मल की। हल्की से मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। उसी वक्त बेरा चाय की ट्रे उठाकर अंदर चला आया। अब्दुल्ला ने ट्रे उसके हाथ से लेकर आयला के सामने रख दी। मेरा ख्याल से किसी खातून का यह हक है कि उसकी मौजूदगी में और कोई क्यों बनाए चाय। वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बोला, शायद उसकी झिझक कम करना चाहता हूँ। आयला को सभी बहुत अच्छे लगे। वो अपनी प्लेट रखकर कपों में चाय डालने लगी। अब्दुल्ला अब किसी बात से बहस कर रहा था। एक तो मुझे आधी रात सोने से उठा दिया, ऊपर से बुरा भी मैं हुआ। वो पता नहीं किस मौजू पर बात कर रहे थे। 4:30 को तुम आधी रात कह रहे हो? माइकल उसे घूरा तो वो आयला की तरफ देखते हुए बोला,
آپ کا کیا خیال ہے؟ 4:30 صبح ہوتی ہے۔ وہ سونے کا بہت شوقین لگ رہا تھا، جواب میں وہ صرف مسکرا دی۔ ان سب سے چینی پوچھ کر کپوں میں ڈالی، سب کو سرو کرنے لگی۔ ساتھ بیٹھے شخص کو بغیر چینی کے اس کی طرف کپ سرکا دی اور خود بھی پینے لگی۔ سب کا تعارف تو ہو گیا، آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، پیٹر نے اسے کہا تو سب متوجہ ہو گئے سوائے اس کے جو اسے ساتھ لایا تھا۔ میرا نام آئلہ ہے، میں پاکستانی ہوں، میں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ہے، پڑھائی سے فارغ ہو کر اپنے چچا کے پاس کینیا گھومنے پھرنے آئی ہوں۔ وہ اتنی دیر میں پہلی بار اتنا طویل جملہ بولی تھی، سب غور سے اسے سن رہے تھے۔ اچھا، تو شکار آپ کا شوق ہے؟ مائیکل جو کم گو تھا پہلی بار مخاطب ہوا۔ ہارون نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے کپ منہ سے لگا لیا، وہ بنا دیکھی ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی بات پر مسکرایا۔ اس کے جواب سے پہلے ہی مائیکل دوبارہ بولنے لگا، اچھی بات ہے، لڑکیوں کو بھی اس طرف آنا چاہیے۔ پھر اس نے دوستوں سے پوچھا، وہ انٹری والا قصہ یاد ہے؟ سب کچھ یاد کر کے ہنسنے لگے، شاید کوئی پرانی بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ عبداللہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، آئلہ شاید بور ہو رہی ہے۔ ہارون نے ان کی بات پر توجہ دیے بغیر مائیکل کو بات جاری رکھنے کو کہا۔ آئلہ مسکرا کر بولی، میں بور نہیں ہو رہی۔ چلیں پھر، اچھا ہے، بور نہیں ہو رہی تو وہ قصہ میں سناتا ہوں آپ کو جو مائیکل بتا رہا تھا۔ ہم شکار پر تھے، 3 لڑکیاں وہاں راستہ بھٹک گئی، سبھی بہت ڈرپوک تھیں، ہم نے انہیں لفٹ دے دی، وہاں خوب ہی تماشے ہوئے۔ یہ ہارون صاحب ان کے دشمن بن گئے، ہم سے الگ ناراض ہوئے تھے کہ انہیں لفٹ کیوں دی۔ ان میں ایک کچھ زیادہ ہی بزدل تھی، اسی کے ساتھ سب سے زیادہ حادثے ہوتے تھے۔ ایک بار اس کے پاؤں پر بچھو چڑھ گیا، یہ ہارون مدد کی بجائے غصہ ہوتا رہا، اصل میں اسے ڈرپوک لڑکیاں نہیں پسند۔ پھر ایک بار اس کے کیمرے کو اٹھا لیا اس نے تو اس کی شامت آ کے عبداللہ بڑے مزے سے تمام قصے سنا رہا تھا، سب یاد کر کے مسکرا رہے تھے۔ ہارون نے اسے اردو میں کہا، تمہیں چلنا نہیں ہے؟ جلدی ناشتہ ختم کرو۔ اس کی بے وجہ ناراض ہونے پر حیران ہوئی، ناشتہ تو وہ کب کا کر چکی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے اردو بولنے پر تینوں چینخ اٹھے۔ یہ فائل ہے، تم بتاؤ، یہ فاؤل ہے، بتاؤ ہمیں کیا بولے؟ تو تم لوگوں کے کام کی بات نہیں ہے، دیکھا اس غدار کو؟ عبداللہ نے دانت پیس کر بولا۔ ہم وطن ملا تو آنکھیں پھیر لی۔ آئلہ آپ بتائیں ابھی اس نے کیا کہا ہے؟ مجھے یقین ہے اس نے ہماری برائی کی۔ اس نے پریشان ہو کر بتایا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس چلنے کا بول رہے تھے۔ اس نے جھگڑا ختم کر دیا تو وہ آپس میں پروگرام طے کرنے لگے۔ وہ خاموش بیٹھی دیواروں کو تکتی رہی، ان کے مذاکرات ختم ہوئے، چاروں کھڑے ہوئے تو آئلہ بھی کھڑی ہو گئی۔ وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی خاموشی سے باتیں سننے لگی۔ کب اس نے پیٹر کی آواز سنی، وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ میں اگر آپ سے کچھ کہوں، میری بات کا برا تو نہیں منائیں گی؟ نہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا، اس لیے اجازت کی طلب نے حیرت سے اسے بولا، جی کہیے۔ آپ کو شاید خود بھی نہیں معلوم کہ آپ بغیر ہتھیار کے بہت بڑی جنگ جیت چکی ہیں۔ وہ سمجھ نہیں آنے پر اسے دیکھنے لگی تو وہ رک گیا اور بولا، یہ جو میرا دوست ہے نا، اسے فتح کرنا معمولی کام نہیں۔ وہ انگلیاں چٹکانے لگی، وہ اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے وہ آپ سے یہ کبھی نہیں کہہ پائے گا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بہت گہرا ہے، اسے سمجھنا آسان کام نہیں۔ وہ یہ کبھی میرے سامنے بھی نہیں کھولے گا، حالانکہ اسے پتہ ہے ہم جان چکے ہیں، مگر کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس نے سر اٹھا کر پیٹر کی طرف دیکھا بھی نہ جا سکا، جھکے سر کے ساتھ بولی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، اگر آپ اسے جانبداری نہ سمجھیں تو میں کہوں گا کہ میرے دوست کی پسند بری نہیں ہو سکتی۔ ایک لڑکی خاموشی سے اس کا خیال رکھتی ہو، اسے پوچھے بغیر چینی کے اسے چائے دیتی ہے، وہ یقیناً بہت اچھی ہے۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر بولا، میرا دوست بہت اچھا ہے، تو اسے سمجھ لے اسی کا ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات کو مسئلہ بنا کر اپنے لیے اور اس کے لیے پریشانی مت کھڑی کرنا کہ وہ اظہار کرے، ابھی وہ تمہیں چھوڑنے جائے گا تو میری خاطر آپ پہل کر دینا پلیز۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ بالکل غلط سمجھ رہا ہے۔ وہ اس کے تاثرات کو دیکھ کر بولا، میں صرف اس کا نہیں تمہارا بھی دوست ہوں۔ وہ لوگ جو مرکز سے دروازے تک پہنچ چکے تھے ان دونوں کو سست قدموں سے آتا دیکھ کر رک گئے۔ قریب پہنچے تو مائیکل بولا، کیا ہوا، کہاں رہ گئے تھے؟ پیٹر نے مسکرا کر جواب دیا، آئلہ کو یہاں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ عبداللہ نے ہارون سے بولا جو آئلہ اور پیٹر پر ایک نظر ڈال کر لاپرواہی سے کھڑا تھا، اس کے جواب میں سر ہلا دیا۔ آئلہ سب کو الوداع الفاظ کہتے ہوئے جیپ میں بیٹھ کے پیٹر کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، وہ بھی بڑے گرم جوشی سے الوداع کہہ رہے تھے۔ جیپ سٹارٹ ہوئی، ہارون مکمل دھیان ڈرائیونگ پر رکھے ہوئے تھا۔ آئلہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ لوگ ابھی تک کھڑے تھے۔ وہ اب کھڑکی کے باہر چہل پہل اور رونق دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے وقت اتنا وقت گزر گیا مگر دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ گئی۔ ایڈریس بتاؤ۔ بڑی دیر تک خاموشی کو چاک کرتی اس کی آواز سنائی دی، وہ اسے ایڈریس بتانے لگی۔ گھر پہنچنے کی خوشی میں وہ دیگر تمام باتوں کو بھول گئی۔ زندگی کی کتنے عجیب و غریب تجربات سے گزرتی وہ واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ آئی۔ جیپ اس کے بتائے ہوئے مطلوبہ مکان کے سامنے رکی تو وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آئی اور بھاگ کر بیل پر جو ہاتھ رکھا تو ہٹانا بھول گئی۔ وہ جیپ میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ گیٹ کھول کر احمد اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی، بیٹا آپ آ گئیں، شکر ہے خدا کا، سب کس قدر پریشان تھے، آپ ٹھیک تو ہو نا؟ وہ ایک ہی سانس میں کتنی باتیں کر گئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور بولی، میں ٹھیک ہوں، لیلا اور دانش کیسے ہیں؟ اس کے چہرے کے تاثرات نے حوصلہ بخشا تھا، وہ دونوں 2 دنوں سے ہسپتال میں داخل ہے، بی بی اور صاحب دونوں وہیں گئے ہوئے۔ ویسے وہ دونوں ٹھیک ہیں؟
اسے اسپتال کے نام پر پریشان ہوتا دیکھ کر وضاحت کی اسے جب یہاں سے حوصلہ ہوا تو اچانک خیال آیا. جیپ میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا. اسے اپنی بدتمیزی پر بہت افسوس ہوا کہ کیا سوچ رہا ہوگا. کتنی احسان فراموش مطلبی لڑکی ہے. وہ تیزی سے اس کی طرف آئی اور بولی, آپ اندر آئیے نا, تمہیں پتہ تو ہے وہاں میرا کیسے وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. وہ دوستانہ انداز میں مسکرا کر بولا. آئلہ نے اس کی مسکراہٹ کو بغور دیکھا. وہ کتنی دیر اس سے معمول کی طرح باتیں کر رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے, پھر اللہ حافظ. وہ جیپ سٹارٹ کرنے لگا تو وہ اسے روکنے لگی. اتنی لمبی ڈرائیو کے بعد اب بغیر ریسٹ کیے جا رہے ہیں, آ جائیں پلیز. وہ اس کے اصرار پر نفی میں سر ہلاتا بولا. ابھی مجھے واپس جا کر بہت کام کرنے, تمہیں سب پتہ ہے. وہ اندر آنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا. پھر اس کے چہرے پر گہری نظر ڈال کر بولا, تو میری بنائی ویڈیو رپورٹ جیوگرافی پر ضرور دیکھنا. اس کی گلے پڑی ذمہ داری ادا کر کے بہت خوش تھا. وہ اس کے خوش چہرے کو دیکھ کر چپ کھڑی تھی. تمہارے لیے دعا کروں گا, تم ٹیکسٹائل میں بہت اونچا مقام حاصل کرو. وہ یوں بول رہا تھا آئندہ کبھی ملنے کا امکان نہیں. یہ ان کی آخری ملاقات ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے. اسے اپنی آنکھوں میں کچھ چپتا محسوس ہوا. وہ مشکل مسکرائی. میں نے اتنے دن آپ کو ستایا, تنگ کیا, آپ نے مجھے برداشت کیا, میرا اتنا خیال رکھا. وہ رسمی فکرے ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ بول پڑا, اپنا خیال رکھنا اور آئندہ تفریح کے لیے وقت جگہ کا انتخاب سوچ کر کرنا. خدا حافظ. اس کا جواب سنے بغیر وہ جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا تو وہ کھڑی لمحہ بلمحہ جیپ کو دور جاتا دیکھ رہی. تو پھر یہ طے ہوا کہ وہ اب عمر بھر مجھے نظر نہیں آئے گا. ہر چہرے میں اس کا چہرہ تلاش کروں گی, دنیا کے ہجوم میں کھو جائے گا, میں اسے کبھی تلاش نہ کر پاؤں گی. وہ تھکے قدموں سے اندر چلی آئی. اس کا صدقہ اتارا گیا, شکر کے نفل ادا کیے گئے. خاص کر چچی کو پرائی بچی کی بہت فکر کھا رہی تھی. اپنی بیٹی اور داماد سے زیادہ اس کی فکر تھی. وہ تو اچھا ہوا اتنے دن سے پاکستان سے کوئی فون نہیں آیا, ورنہ تمہارے بارے میں کیا کہتی. چچی جان گزرے واقعات پر اب تک شوق میں تھی. لیلا اور دانش کو کافی چوٹیں آئی تھیں. چچی نے بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر فی الحال ڈانٹ کا کام ملتوی کر دیا. یہ بات آئلہ جانتی تھی. بہت ہو گئی اس لڑکی کی بے سروپا حرکتیں. خود تو خود سری دکھائی ہی, دوسروں کو بھی اپنے ساتھ مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی. بس اب میں اس کی رخصتی کر رہی ہوں. پھر یہ جانے اور اس کے سسرال والے, اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم بھائی بھابھی کو کیا منہ دکھاتے. وہ لیلا کی حمایت میں بول کر انہیں اور غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی. وہ چپ رہی. 15-20 دن بعد وہ دونوں گھر آئے تو اس نے واپسی کا سفر باندھا. تمہارے بغیر دل نہیں لگتا, جلدی آ جاؤ. مونی کی برتھڈے بھی 2 ماہ بعد ہے. جانے کی تیاری دیکھ کر لیلا اس سے لڑنے لگی. اتنی جلدی واپس جا رہی ہو, ابھی تو ہم نے ساری باتیں بھی نہیں کی. میں نے تم سے تمہارے اوپر گزرنے والے حالات بھی نہیں سنے. چچی نے اتنے دن بعد اس کو گھورتے ہوئے کہا. پہلے ہی تمہاری کرم نوازی کے مزے اٹھا چکی ہے, اسے جانے دو. میں نہیں چاہتی اس کے اوپر تمہارا سایہ پڑے. یہ تمہاری طرح خود سر ضدی نہیں ہے. روانگی سے قبل چچی نے اسے اکیلے میں سمجھایا تھا. ہمارے ہاں لوگوں کی ذہنیت بہت خراب ہے. ان تمام باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کرنا. لڑکیوں کے لیے کہیں کوئی معافی نہیں ہے. ذرا سی بات ان کے کردار کو دھبا لگا دیتی ہے. اپنی امی کو دل ہوا تو بتا دینا, باقی کسی دوسرے کو مت بتانا. وہ پہلے روز ہی ہارون کے جنگل کے بارے میں سب بتا چکی تھی. اس نے ان کی بات پلے باندھ لی, کسی سے ذکر نہیں کیا, امی سے بھی نہیں. وہ واپس آ گئی تھی ایک بدلی ہوئی شخصیت بن کر. لیلا کی طرح وہ پہلے بھی نہیں تھی, مگر اپنے قریب ترین لوگوں میں خوش دل. اور اس کی اس تبدیلی کو سب نے محسوس کیا. سب کے اسرار پر بس اتنا کہہ پائی, میرا خیال ہے میں بڑی ہو گئی ہوں. اس کی واپسی کے 2 ماہ بعد لیلا کی رخصتی کر دی گئی. اس کے لاکھ بولنے پر کسی نے اس کی ایک نہ سنی. وہ دلہن بنی لیلا کی روتی تصویروں کو تو ہنستی رہی. امی ابو کے ہاتھ اس نے طویل ناراضگی کا خط لکھا جس میں شادی میں شرکت نہ کرنے کی دھمکیاں اور گالیوں سے نوازا گیا. بیٹی کی رخصتی چچا کو بہت پریشان کرنے لگی تو انہوں نے پاکستان آنے کی ٹھان لی. دن اتنی تیزی سے گزر رہے تھے, اسے لگتا تھا جیسے اس نے وہ سب خواب دیکھا تھا. ہارون کہیں اسے خوابوں میں ملا. آنکھ کھولنے پر اس نے اسے کھو دیا. رات کی تنہائی میں اکثر سوچتی تو آنسو نکل آتے. وہ کوئی اور ہی دنیا کا انسان تھا. کچھ دیر اس کی دنیا میں آیا تھا اور پھر واپس لوٹ گیا. کیا کبھی اس نے سوچا ہوگا کہ وہ پاگل لڑکی آج بھی اس کے لیے آنسو بہاتی ہے؟ وہ تو اب تک بھول بھی گیا ہوگا. اگر دوستوں میں کبھی کسی بات میں میری یاد آ بھی گئی تو سر چکا کر سوچتا ہوگا کتنی بیوقوف اور بزدل لڑکی تھی جو خواہ میرے گلے پڑ گئی تھی. اور پیٹر پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا. وہ اکثر خود سے سوال کرتی. تمہاری طرح مجھے بھی یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ساری زندگی بھی ساتھ رہیں تو اجنبیت برقرار رکھتے ہیں. وہ اپنے اور دوسرے لوگوں میں ایک دیوار قائم رکھتا تھا. کسی کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ دیوار پار کر جائے. کاش میں چچا کے گھر نہ جاتی. اگر گئی تو لیلا کے ساتھ نہ جاتی تو یہ درد میرے ساتھ نہ ہوتا. امی اسے ساتھ لے جانے کے لیے بزید اور وہ 100 بہانے نہ جانے کے آخر ہار مان کر کپڑے نکال کر پوچھنے لگی وہاں کیا کوئی فینسی شو ہے؟ یہ ڈریس کیسا ہے وہاں جانے کے لیے؟ اس کی بات پر بھابھی ہنس پڑی. میری جان فینسی ڈریس شو ہی سمجھو. آج تو وہاں پر پریاں جلوہ فروز ہو رہی ہیں. سچ میں اس کی تیاریاں تو ہفتے بھر سے جا رہی ہیں. وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے کسی کی شادی میں جانا ہے. وہ بغیر موڈ کیے جا رہی تھی, اس لیے تیار ہونے کو بالکل دل نہیں تھا اسے. وہاں جا کر اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا. اس کی کزنس کی گھٹیا حرکتیں اسے ناگوار گزر رہی تھی. لڑکیوں کو کم سے کم اپنی نسوانیت کا خیال رکھنا چاہیے. وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی. امی بھابھی سب سے ملنے ملانے لگی. ساحرہ پھپھو جو ابو کی فرسٹ کزن تھی, بہت عرصے بعد پاکستان آئی تھی تو پورا خاندان ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا.
جن جن گھروں میں کنواریاں تھیں وہ ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش میں تھے۔ اس خدمت کی بڑی وجہ پھپھو کا بیٹا تیمور تھا، جو ساری زندگی لندن رہا تھا۔ پہلی بار پاکستان آیا تھا۔ پھپھو نے آتے ہی بتایا تھا کہ وہ اس کی شادی کرنا چاہتی۔ آج انہوں نے ہی تمام فیملی والوں کو پی سی میں ڈنر دیا تھا، اسی لیے ایک سے بڑھ کر ایک تیار ہو کر آئی تھی۔ لڑکیاں ساری تیمور کے آگے پیچھے منڈلا رہی تھیں اور ان کی امیاں پھپھو کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کی باتوں اور حلیے سے بیزار امی کے پاس آ کر چلنے کا کہنے لگی تو وہ انکار میں سر ہلاتی بولی، کھانا کھاتے ہی چلیں، غزلوں کا پروگرام ہے، سن کر چلیں گے۔ امی اور وہ غزلیں، وہ سمجھ گئی کہ امی بھی اپنی بیٹی کو مقابلے میں لائیں گے۔ بیزار ہو کر پیچھے کونے میں جا بیٹھی۔ کوئی اس کے برابر والی کرسی میں پر بیٹھتے بولا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ آئلہ نے اپنی کسی سوچ سے چونک کر دیکھا تو تمام لڑکیوں کا سورج اس کے پاس آ بیٹھا، جہاں غزل اپنا جادو جگا رہی تھی۔ ہاتھ دیا اس نے میرے ہاتھ میں، میں تو ولی بن گیا ایک ہی رات میں۔ وہ غزل کے بولوں کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ پھر اس سے مخاطب ہوا، آپ کو شاید غزلیں پسند نہیں، اس لیے بور ہو رہی ہیں۔ اسے خواہ سے چڑ ہونے لگی جو سر پر سوار ہو گیا تھا۔ غزلوں سے سب کی توجہ ہٹ گئی۔ محفل کی جان ایک اندھیرے کونے میں عام سی لڑکی کے پاس لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس کے جواب نہ دینے پر خود بولا، مجھے بھی غزلیں نہیں پسند، مجھے فوک میوزک پسند ہے۔ اگر غزلیں پسند ہوتی تو شاید فوک سنتے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، واہ بھائی، جتنی خوبصورت ہے اتنی ذہین بھی، اور ذہین لڑکیاں مجھے پسند ہیں۔ وہ جہاں سے آیا تھا اس کے لیے عام سی بات تھی۔ آئلہ ایک دم کھڑی ہو گئی تو وہ بھی کھڑا ہو کے اس کے چہرے کی ناراضگی دیکھ کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا تو وہ فوراً اگلی نشستوں کی طرف بڑھ کے جہاں امی لوگ بیٹھے تھے۔ تمام لوگوں کے چہرے بجھے نظر آ رہے تھے تو وہ امی سے ضد کر کے جانے کو راضی کر لیا۔ اگلا دن پورے خاندان کی لڑکیوں کے لیے صدمہ لے کر آیا تھا۔ پھپھو اپنے لاڈلے کے لیے آئلہ کا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ امی کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ لاڈلی بیٹی کے لیے جیسا سوچا تھا لڑکا اس سے بڑھ کر تھا۔ اچھا تو جان کر سادے حلیے میں گئی تھی تاکہ دوسروں سے الگ لگو۔ بھابھی نے اسے چھیڑا۔ امی ابو نے رسمی سا سوچنے کو بولا۔ سب کو یقین تھا مان جائیں گے، اس نے بھابھی سے اس رشتے سے انکار کر دیا تو وہ ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ پاگل ہو گیا، ایسے رشتے نصیب سے ملتے ہیں، ایسا شاندار بندہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، کوئی پاگل ہی انکار کرے گا؟ اس کے انکار کی وہاں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سب خوش تھے، اس کے چہرے کی اداسی سب کی بے تحاشا خوشی میں کسی کو نظر نہیں آئی۔ انہی دنوں لیلا اور دانش شادی کے بعد پہلی بار پاکستان آیا تھا۔ لیلا یہ خبر سنتے ہی سب سے پہلے اس سے ملنے چلی آئی۔ اپنے کمرے میں تکیے میں منہ چھپا کر لیٹی تھی۔ لیلا نے آتے ہی تکیہ کھینچ لیا۔ بہت خوب، ساری دنیا کو بے آرام کر کے خود آرام فرما رہی ہے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ تم نے پورے خاندان کی لڑکیوں میں مقابلہ جیتا ہے، سب کی امیاں بد دعائیں دے رہی ہوں گی۔ وہ اپنی بات کو انجوائے کر کے خود ہنسنے لگی، پھر بولی، آج کل تمہیں ہچکی ضرور آتی ہوگی۔ اچانک اس کی نظر اس کے روئے ہوئے چہرے پر پڑی تو وہ چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکا کر بیٹھی رہی تو اس نے اس کا چہرہ اوپر کرتے بولی، تم روئی تھی؟ وہ اپنے آنسو اس وقت لیلا سے بھی چھپانا چاہتی تھی، اس لیے اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے آج تک تمہیں اپنی سب سے اچھی دوست سمجھا اور اپنی ہر بات تم سے شیئر کی، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جلدی بتاؤ مجھ سے کیا کیا چھپایا، ورنہ ابھی اور اسی وقت دوستی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آئلہ بھی کب سے کسی کے کندھے کی متلاشی تھی، اس کے کندھے پر سر رکھ کر روتے ہوئے بولی، لیلا میں یہ منگنی نہیں کرنا چاہتی، پلیز اسے رکوا دو، تم تو کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اس نے اسے رونے دیا۔ جب دل کا غبار ہلکا ہوا تو خاموشی سے اس کے کندھے پر سر رکھے رہی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے پیار سے بولی، آئلہ تم مجھ سے شیئر نہیں کرو گی جو تمہارے دل میں ہے؟ لیلا وہ بہت اچھا تھا، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسا سرگوشی میں بول رہی تھی، جواب میں اس نے گہری سانس لی اور بولی، ظاہر ہے اچھا ہوگا تو تمہیں پسند آیا۔ وہ تیمور کی طرح ہینڈسم نہیں تھا، شاید دولت مند بھی نہ ہو، مگر میرے لیے دنیا کا سب سے اچھا انسان تھا۔ محبت یہ نہیں ہوتی، شکل دولت دیکھو۔ وہ دھیرے دھیرے سب بتا رہی تھی اور وہ غور سے سن رہی تھی۔ میں 3 دن اس کے ساتھ رہی، وہی مجھے زندگی لگتی ہے، یہ تو جیسے کوئی سزا ہے۔ وہ جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ لیلا نے ایک بار بھی ٹوکا نہیں، بس چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ بظاہر بہت اکھڑا سا مگر ہم حساس ہمدرد عام لوگوں جیسا نہیں تھا۔ وہ تنہا جنگل میں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار بھی غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں پاکیزگی تھی۔ کیا کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا باکردار کون لگتی تھی میں اس کی؟ اپنی جان پر کھیل کر میری عزت بچائی۔ اس نے اسے کیا میرے سے ایسے کیا جیسے میں اس کی ذمہ داری ہوں۔ میرے لیے اس نے اپنی قیمتی لہو پانی کی طرح بہایا، مگر مجھ پر آنچ نہیں آنے دی۔ لیلا نے پوچھا، تو پھر کیا وہ اچانک بچھڑ گیا تھا؟ بچھڑا تو تھا مگر اچانک نہیں، ہم نے باقاعدہ ایک دوسرے کو الوداع کیا تھا۔ وہ بڑے دکھ سے بولی تو لیلا حیران نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ میرے ساتھ ہمدردی اور خلوص سے خیال رکھتا تھا، اسے تم جیسی بہادر لڑکیاں پسند تھیں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کتنی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جیسے اس کی رفاقت ملے گی۔ میں اس کے مقدر پر رشک کرتی ہوں۔ اور اس کی بات پر لیلا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یعنی تم یہاں بیٹھی یک طرفہ محبت کا سوگ مناتی رہو گی؟ 21ویں صدی ہے یار، انسان بھی وہی ہیں، ان کی جذبات بھی 21ویں صدی ہو یا 22ویں۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، اچھا صحیح ہے، مگر تم یہ تو کر سکتی ہو، اپنی محبت کا اظہار ہی کر لیتی۔
میں اگر بول بھی دیتا تو وہ یہی کہتا کہ میں نے جو کیا اس کی امید آپ نے یہ لگا لی، میں اس میں پورا نہیں اتر سکتا، تو میں اپنی نظروں میں گر جاتی۔ لیلا اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے بولی، ایک ایسا شخص جس کا تمہیں پتہ نہیں کہ محبت کرتا بھی تھا کہ نہیں اور تم سے کھو گیا، تو کیا اس سے بہتر نہیں جو بہت خلوص سے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، جس نے تم تک آنے کے لیے درست راستے کا انتخاب کیا؟ ہمیں زندگی میں بہت سی چیزیں، بہت لوگ اچھے لگتے ہیں، ضروری نہیں وہ مل بھی جائیں۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ ہمیں اکثر وہ زندگی گزارنی پڑتی ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو، اس نے کتنی لڑکیوں میں تمہارا انتخاب کیا، تمہارا ساتھ مانگا۔ یقین کرو، چاہنے سے چاہے جانے کا احساس خوش کن ہوتا ہے۔ آپ کس کے لیے بہت اہم ہے، اس کی خوشیاں اور غم آپ سے وابستہ ہیں۔ یہ بات تم جانو گی تو میری ساری باتیں تمہیں صحیح لگیں گی۔ وہ اس کی رازدار اسے بہت آرام سے سمجھا رہی تھی۔ وہ بہت دیر اسے سمجھاتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دل ٹٹولا تو اس میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر سوچا زندگی ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ عزیز دوست کے لیے لیلا نے بہت دل سے دعا دی۔ ماتھا چوما اس کے ساتھ بیٹھا بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہر کوئی رشک کی نظر سے دیکھ رہا تھا، کوئی حسد کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ساتھ بیٹھا انسان اتنا خوش جیسے کوئی خزانہ مل گیا۔ پھر اس نے اسے ڈائمنڈ رنگ ہاتھ دبا کر پہنائی، محبت کی نظروں سے جھک کر اسے دیکھا۔ رات کو اس نے فون کیا اور کہا کہ میں اتنا خوش ہوں، اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں، جو زندگی میں چاہا مل گیا، پر آج مجھے واقعی احساس ہو رہا ہے کہ میں بہت لکی ہوں۔ ادھر اس کا یہ حال تھا جیسے اس کے اندر کوئی بیان کر رہا ہوں، زندگی نے کتنا عجیب مذاق کیا، یہ بات جن لبوں سے سننا چاہتی تھی کبھی سننی نہیں پائی۔ تم مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ تم اس روز ڈنر میں ایسے بیٹھی تھی، تمہارا وہ انداز مجھے اتنا متاثر کر گیا اور میں کھینچا تمہارے پاس چلا آیا، مگر تم ایسے مجھے نظر انداز کر کے چلی گئی۔ میرے آگے پیچھے سب لڑکیاں، مجھے کسی میں کوئی کشش نہیں لگی۔ تم نے ایسا کیا کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ یہی ہے وہ جسے اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے۔ اور جب تک کراچی رہا، اسے گھومنے کے لیے لے جاتا، شاپنگ کرواتا، اگر اس کی گفٹ سے وہ کچھ پہن لیتی، ایسے خوش ہوتا جیسے اسے خزانہ مل گیا۔ اس نے جاتے ہوئے اسے کہا تھا، میں سب کام جلدی مکمل کر کے پھر شادی کے لیے آؤں گا تاکہ ہم دنیا گھومیں اور پیچھے کام کی فکر نہ ہو۔ اس نے بہت قیمتی سے نیکلس اسے پہناتے ہوئے سب کہا۔ اس نے تیمور سے اپنی جاب کا ذکر کیا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر پھپھو ناراض ہوئی۔ میری ہونے والی بہو ٹکے ٹکے کی نوکری کرے، جتنی تمہیں وہ تنخواہ دیں گے اس سے دگنی تو میں اپنے نوکر کو دیتی ہوں، جتنے پیسے چاہیے ہم سے لے لو۔ ماں کی باتوں کی ہر بار تیمور نے عائلہ سے معافی مانگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں شادی کے بعد جو بھی کرنا چاہو گی میں پورا ساتھ دوں گا۔ وہ پھپھو کی باتوں سے ہرٹ ہوئی تھی کہ نہیں، مگر اس انسان کے انداز سے خود پر شرمندہ تھی کہ اتنے اچھے انسان سے وہ منافقت کر رہی تھی۔ پھپھو کا اعلیٰ دماغ اور ان کا گھر اسے دڑبے کی طرح لگتا تھا۔ جب تک پاکستان رہی، عائلہ کی زندگی عذاب میں کی۔ یہ کیوں پہنا، یہ اتنی ہلکی جیولری کیوں استعمال کی، کپڑے اس کلر کی کیوں پہنے، ہماری بہو اب ہمارے جیسی بنو، فلاں سے اردو میں کیوں بات کی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ شاید بیٹے کی ضد سے مجبور تھی، ورنہ عام سے لڑکی کو اپنے گھر کی اکلوتی بہو کا اعزاز دیتی۔ لندن میں جا کر بھی تیمور میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ویسے فون کرتا، تحائف بھی بھیجتا، اب بھی وہ اسے بہت اچھی طرح سب کرتی۔ 6 ماہ بعد عائلہ کی سالگرہ تھی۔ تیمور نے خاص طریقے سے منانے کا سوچا اور اچانک پاکستان آ کر سب کو سرپرائز دے دیا۔ لیلا اور دانش چچی کی طبیعت خراب کی وجہ سے آئے ہوئے تھے۔ تیمور کے آنے پر اسے چھیڑنے لگے، تم نے کیا جادو کیا اس پر، مجھے بھی بتاؤ۔ دانش پر کروں یہ تو ساتھ رہ کر بھی میری سالگرہ بھول جاتا ہے، یاد آ جائے تو احسان کر کے گفٹ سے نوازا جاتا ہے۔ تیمور بہت مصروف ہو کر بھی 3 دن کے لیے آیا تھا اور آج اس کو واپس جانا تھا، اور تیمور اس کو ایک سیمینار میں لے گیا۔ اس کا کوئی دل نہیں تھا، مگر تیمور کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں ایسی باتیں کر کے اس کا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اس نے تیمور سے کہا، میں تھوڑی دیر باہر جانا چاہتی ہوں۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، وہاں سے بھاگ نکلی، ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ سامنے آتے شخص کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ اس سے نظریں چرا کر جانا چاہتی تھی وہاں سے، مگر ایک قدم رک گئے۔ ایک ہی لمحے میں وہ بھی اس کے سامنے تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بے حد خوش لگ رہا تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے روز BBC دیکھتا ہوں کہ شاید محترمہ نے کوئی تیر مارا، مگر افسوس۔ وہ پتہ نہیں کس بات پر بہت خوش لگ رہا تھا۔ کچھ تو بولو، یہی کہہ دو کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ وہ مشکل بولی، کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کے فارمل انداز پر حیرت سے بولا، میں تو خیر ٹھیک ہی ہوں، تم اپنی سناؤ۔ اس کے جواب سے پہلے وہ ہی بولا تھا، میرا خیال ہے کہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، اور چلنے کے لیے قدم یوں بڑھائے جیسے اسے یقین تھا وہ ساتھ چل پڑے گی۔ وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جانے سے روکنا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم خود بخود اس کے پیچھے چل پڑے۔ اسے سست چلتا دیکھ کر وہ بھی آہستہ چلنے لگا۔ پھر ایک جگہ بیٹھ کر اس جگہ بیٹھنے کا بولا تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ لگ رہا تھا۔ زمین کی سطح کو گھورتے ہوئے بولا کہ اب پتہ چلا دنیا اتنی وسیع نہیں کہ جو کھو جائے پھر نہ ملے۔ تمہیں یقین تھا ہم کبھی دوبارہ ملیں گے؟ وہ عجیب باتیں کر رہا تھا۔ اپنے ملنے پر اسے خوش دیکھ کر تعجب تھا۔ کچھ دیر جواب نہ ملنے پر خود ہی بولا، تمہیں نہیں لگتا ہم فلمی انداز میں اچانک مل جاتے؟ میں نے تو اب سوچ لیا فلموں کا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ایسا جواب میں مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر خاموش ہو کر بولا، 2 سال وقت اتنا طویل نہیں ہوتا کہ کوئی پورے کا پورا بدل جائے، مگر تم مجھے بہت بدلی لگ رہی ہو۔ ارے لڑکی کچھ تو بولو، اتنی دیر سے میں ہی بولے جا رہا ہوں۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئی بولی، آپ یہاں کیسے آئے؟ کوئی مہم تھی؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا، ابھی روٹے انداز میں بولی کہ میرا نام لڑکی نہیں عائلہ ہے۔ اس کے غیر متوقع جواب پر وہ کچھ چپ بیٹھا رہا۔
کافی دیر بعد گمسم لہجے میں بولا، مہم ہی سمجھ لو، وہ اب کچھ سرد پڑ گیا تھا۔ آئلہ تمہیں مجھ سے مل کر کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ اس کے تاثرات سمجھ نہیں پا رہا تھا، جیسے وہ خوش ہونا بھی چاہتا تھا اور بھی نہیں بھی، جیسے کوئی بات کوئی چیز اسے روک رہی ہو۔ وہ اس کا چہرہ آسانی سے پڑھ لیا کرتا تھا، اس کا چہرہ سچا منافقت سے پاک تھا، مگر آج حیران کر رہی تھی ایسے کر کے میں آپ سے مل کر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ آپ تو میرے محسن ہیں، آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پر۔ اور وہ اوپر دیکھ کر بات نہیں کر رہی تھی، اپنی آنکھوں کا بھید نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہونا؟ کتنا سمجھایا تھا پیٹر نے مجھے، وہ دوست میرا تھا، فیور تمہاری کرتا تھا، پتہ نہیں وہ کس غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ آئلہ مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہم پھر کبھی ملیں گے۔ اپنے خیال سے میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تمہاری ناراض اور شکایت کرتی نظریں میرے ساتھ ہی تھیں، ان نظروں نے ہمیشہ میرا پیچھا کیا تھا۔ وہ جیسے پتہ نہیں کون سی زبان بول رہا تھا، جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اسے اچانک محسوس ہوا اس کے ہاتھ میں پہنی قیمتی انگوٹھی اسے چبھنے لگی ہے۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑا، کچھ مت کہو، صرف مجھے سنو، میں تم سے سچ بولنا چاہتا ہوں، صرف تمہارے ساتھ بولنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ مجھے یہ بات قبول کرنے میں کوئی یار نہیں ہے، تم دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو میرے دل کے دروازے کے پار کر گئی، وہاں منع کا بورڈ بھی نظر انداز کر کے میرے دل میں داخل ہو گئی، اور میں تمہیں کبھی دل سے نکال ہی نہیں پایا۔ میں ایک کمزور سی لڑکی سے ہار گیا، تمہیں یاد ہے نا مجھے ہارنے سے نفرت ہے، میں تم سے ہار گیا۔ مجھے نہیں معلوم تم مجھے پہلی بار کب اچھی لگی، شاید تب جب بہت بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں آیا تو بولی شکر آپ آ گئے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، یہ شاید اس وقت جب لڑکر خیمے سے نکل کر پتھروں پر بیٹھ کر بددعا دے رہی تھی، مگر اتنا تو مجھے پتا تھا کہ میں اپنی عادت کے خلاف تم پر بہت رعایت برت رہا ہوں، مگر یہ بات قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید ماحول کا اثر ہے کہ میں تم میں اتنی دلچسپی لے رہا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر وہ کچھ دیر کے لیے سب بھول گئی، اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی بھی اسے یاد نہ رہی، بس سر جھکائے اسے سنتی رہی۔ وہ لوگ جو تمہیں رات کو تنگ کر رہے تھے، دل تھا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ ٹھیک ہے تمہاری حفاظت کی تھی، مگر میرا رویہ محض ذمہ داری والا نہیں تھا، میری کیفیت نے مجھے خود سے خفا کر دیا تھا، اسی لیے میں تمہیں جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچانا چاہتا تھا، اپنی اس کیفیت سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ مجھے لگا وقتی ابال ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا، مگر تم سے دور جا کر جانا کہ وہ بزدل اور ڈرپوک لڑکی میرے ہاتھ سے تھپڑ کھا کر میرے ہی گلے لگ کر روتی تھی، اسے میں کبھی بھی بھلا نہیں سکا۔ خود سے بہت جنگ کرتا رہا، آخر ہار کر تمہاری تلاش میں یہاں آیا تو لگا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ جن حرکتوں کو میں ٹھیک سمجھتا تھا، خود کہاں کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا۔ تم نے کتنی بار مجھے اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کی، میں نے سننا گوارا ہی نہیں کیا۔ وہ بات بھی میرے لیے بہت تکلیف کا باعث بنی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کہاں رہتی ہو۔ اس درخت کو گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتا رہتا جہاں میرا اور تمہارا نام لکھا تھا۔ آئلہ کیا وہ دن زندگی میں واپس آ سکتے ہیں؟ تم کافی بنا کے لاؤ، ہم جھیل کنارے بیٹھے ہوں۔ وہ وقت بہت خوبصورت تھا، کہیں کھو گیا۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگے تھے، ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی جیسے بھاگ کر جانا چاہتی ہوں۔ پلیز بیٹھ جاؤ آئلہ، میری پوری بات سن لو۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرا، مگر کم سے کم میری بات تو سن سکتی ہو نا۔ میں نے آج تک اپنا آپ کسی کے سامنے نہیں کھولا، آج تم سے سب کہنا چاہتا ہوں، پلیز سن لو۔ وہ آج جسے بول رہا تھا وہ بھیڑ سے بیٹھ گئی۔ محبتوں پر سے میرا دل اٹھ گیا تھا کہ یہ بکواس ہے سب، ان کا دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ ماں باپ نے محبت سے یقین اٹھا دیا تھا، انہوں نے زمانے سے ٹکر لے کر شادی کی تھی، مگر میں نے ہوش سنبھالا تو کہیں محبت نظر نہیں آئی۔ جاہلوں کی طرح لڑتے دیکھا۔ جب میں 16 سال کا ہوا تو دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی اپنی نئی دنیا آباد کر لی، اور میں اکیلا رہ گیا۔ بابا امریکہ میں نیو بیوی بچوں میں مصروف مجھے پڑھنے کے پیسے بھیجتے تھے، ماں کو تو وقت ہی نہیں ملا۔ میں ساری دنیا میں اکیلا، آہستہ آہستہ میں بدل گیا۔ تمہیں اتنی شدت سے رد کر کے بیکار کی خود سے ضد کی۔ مجھے آج قدرت نے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کا موقع دیا تو سب کہہ دینا چاہتا ہوں۔ آئلہ میری زندگی میں آ جاؤ، ہم بہت خوش رہیں گے۔ میں سڈنی میں چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں، اپنا مکان ہے، میرے مکان کو گھر بنا دو۔ اتنی سی بات کہنے میں اتنی دیر لگا دی، جب سب ختم ہو گیا اب آئے ہو۔ وہ چپ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ اسے سب بتانے والی تھی، آنکھیں خشک کر کے دیکھا تو تیمور اس کی طرف آتا نظر آیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں سے غلط ہے، کس جگہ اس سے بھول، مگر اس وقت وہ خود کو ان دونوں کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ تمہاری فکر میں تو مجھ سے وہاں تقریر بھی نہیں سننی ہوئی۔ پھر اچانک اس کی نظر اس شخص پر پڑی جسے آئلہ کی فکر میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ ہیلو، اسے بہت خوش دلی سے ملا کہ آئلہ کا دوست یا کلاس فیلو ہوگا۔ اتنی دیر میں لیلا اور دانش بھی آگے۔ لیلا آتے ہی شروع ہو گئی، تمہاری وجہ سے ہم بھی سن نہیں سکے کہ محترمہ بور ہو رہی ہوں گی، جبکہ دانش اس اجنبی کو دیکھ رہا تھا۔ لیلا نے بھی دانش کی نظروں کا تعاقب کیا۔ قیامت کی گھڑی آخر کار آ ہی گئی۔ خود کو حوصلہ دیتی مسکرائی اور بولی، یہ ہارون ہے اور یہ میری کزن ہے لیلا، یہ ان کے شوہر دانش اور یہ میرے فیانسی تیمور۔ لیلا نے بے ساختگی سے دیکھا، جس شخص کا روشن چہرہ ایک دم بجھ گیا، اور وہ جو اس کی پیاری دوست تھی۔ کون کہتا ہے کہ یہ لڑکی بزدل ہے؟ آؤ دیکھو، اس سے بہادر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ بظاہر مسکراتی لڑکی کا دل اس وقت دھاڑے مار کر رو رہا ہے؟ اس کی جگہ میں ہوتی تو حوصلہ ہار جاتی۔ آئلہ میری جان اس وقت زندگی کے پلے سرات کا سفر طے کر رہی ہے۔ تیمور ہارون سے بہت خوش دلی سے مخاطب تھا۔ اور ہارون صاحب، آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟
اگر وہ کمزور لڑکی بہادری کا مظاہرہ کر سکتی تھی تو یہ بہادر آدمی تھا۔ مسکراتے ہوئے بولا، مصروفیات کیا ہیں؟ سڈنی میں ایک فرم چلاتا ہوں، آرٹسٹ آدمی ہوں، جو ذہن میں آتا ہے پیپر پر اتار لیتا ہوں۔ اس پر تیمور اور دانش ہنس پڑے۔ آپ آئلہ کے دوست ہیں تو ہمارے بھی ہوئے۔ بس یہ بات ابھی طے ہو گئی کہ ہم لوگ شادی کے بعد آپ کے پاس سڈنی آئیں گے۔ مجھے ویسے بھی ساحل بہت پسند ہے، ہم گھر بھی وہیں بنائیں گے، اس کا نقشہ آپ بنا کر دو گے، منظور ہے؟ بالکل منظور جناب۔ لیلا اس شخص کے صبر کو دیکھ رہی تھی جبکہ آئلہ ان کے آرام سے باتیں سن رہی تھی۔ کچھ دیر باتیں کر کے وہ بڑی گرم جوشی سے کھڑا ہو کر خدا حافظ کہنے لگا، ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی جو شاید اس کا تھا ہی نہیں، اور وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اسے جاتے دیکھنے کی زحمت کیے بغیر تیمور سے باتیں کرتے لیلا کو اچانک کوئی کام یاد آیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر میں آئی تو وہ کسی بات پر سب ہنس رہے تھے۔ رات تیمور کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد لیلا اس کے ساتھ ہی آ گئی اور اس کے کمرے میں آ کر جو بول رہی تھی وہ قابل فہم تھا۔ لیلا تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ آخر تنگ آ کر بولی۔ آئلہ وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے لوث محبت دیکھیے، اسے مایوس مت لوٹا، اسے روک لو۔ اس کی بات سن کر آئلہ آپے سے باہر ہو گئی۔ وہ مجھے بہت چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ ہو لوں، کل کوئی اور مجھ سے محبت کے دعوے کرے تو اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو لوں؟ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہوں؟ تیمور بہت آزاد خیال ہے، میں اس سے بات کروں گی، تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی، میں سب ہینڈل کر لوں گی۔ دیکھو زندگی ایک بار ملتی ہے، وہ اتنی دور سے تمہاری تلاش میں آیا تھا، میں اسی وقت اس کے پیچھے گئی تھی، وہ کتنا تھکا اور نڈھال لگ رہا تھا، میں اس کا فون نمبر اور ایڈریس لے آئی ہوں، تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئلہ نے لیلا کا ہاتھ بہت نفرت سے جھٹک دیا۔ تم میری دوست نہ ہوتی تو اس بات پر تمہیں تھپڑ مار دیتی، دوبارہ مجھ سے ایسی بات مت کرنا۔ بات اگر محبت کی ہے تو تیمور بھی بہت کرتا ہے، اس رستے پر تمہارے سمجھانے پر آئی تھی، اب پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی یورپ نہیں ہے جہاں شادی مذاق ہوتی ہے، آج ایک سے کل دوسرے سے۔ میں مشرقی لڑکی ہوں جس کے ساتھ بندھ گئی، مرتے دم تک نبھاؤں گی۔ تو میں نے تمہیں کھو دیا ہمیشہ کے لیے۔ مجھ جیسے لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے جو درست وقت پر درست بات نہیں کر پائے۔ کیوں میں نے زندگی کے سب سے اہم معاملے میں غفلت کی؟ میرا خیال تھا درد دل پر دستک دیتی ساری زندگی میرا انتظار میں رہے گی۔ آج سوچوں تو دل میں آتا ہے میں ہی ایسا تھا، حالات نے مجھے ایسا کر دیا۔ ماما بابا کی وجہ سے محبتوں سے دل اٹھ چکا تھا، اتنی اچھی لڑکی کو رد کرتا رہا بری طرح۔ ماں باپ نے تو اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر دی، میں ساری زندگی پیار کو ترستا رہا۔ والدین کو بھی خیال نہ آیا 16 سال کا بچہ گھر بگھڑنے پر ٹوٹ چکا ہے، وہ اسے بھول ہی گئے، میں تنہا رہ گیا، ساری محبتوں سے نفرت کر کے ہاسٹل میں بیزار زندگی گزاری، یہی سوچتا کہ کبھی شادی کرنی پڑی تو ضرورت کے لیے رشتہ ہوگا، محبت کا گزر بھی نہیں ہوگا، اس لیے اتنی اچھی لڑکی کو بری طرح رد کرتا رہا۔ کیا پتہ ایسا کر کے خود کو دکھی کر لوں گا اور تیمور خوش بختی کا تاج سر سجا لے گا۔ اللہ کرے تمہیں کبھی بھولے سے بھی میری یاد نہ آئے، تم بھول جاؤ کہ دنیا میں کوئی ہارون بھی تھا جو شاید اپنی زندگی سے بڑھ کر جاتا ہے۔ تیمور اور وہ جیولری پسند کر کے ڈنر کرنے آ گئے۔ تیمور بہت خوش تھا، بہت باتیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہاں کافی دیر لگی۔ سردیوں میں رات کے 10 بجے بھی آدھی رات ہوتی ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، اس لیے اس کے ساتھ جیولری پسند کرنے گئی تھی۔ سردیوں کی راتیں، اوپر سے موسلا دھار بارش، روڈ پر سناٹا، گاڑی میں ہلکا سا میوزک اور مستقبل کے خواب دکھائے جا رہے تھے۔ آئلہ مسکرا رہی تھی کہ اچانک گاڑی جھٹکے سے رکی تو اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ 3 مسلح نقاب پوش جنہوں نے روڈ پر شاید کوئی رکاوٹ کھڑی کی، ان کی گاڑی روکنے پر مجبور کیا، باتوں میں گن لیے، بڑے صفاق لہجے میں انہیں اترنے کا کہا۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ تیمور سے گاڑی کی چابیاں چھینی اور اپنے ساتھیوں سے بولا، چلو جلدی بیٹھو۔ اس کا لہجہ بہت سرد تھا۔ اس کی بات سن کر آگے بڑھا، تیمور کے ساتھ کھڑی کھڑکی کو بہت غور سے دیکھا، اپنے ساتھیوں سے بولا، یار خالی کیا جائیں، یہ اسامی بڑی تگڑی لگ رہی ہے، چیز بری نہیں ہے، کیا خیال ہے تاوان کا بھی کوئی چکر چلا لیں؟ اس نے آئلہ کو گن سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ آئلہ نے تیمور کی طرف مدد کے لیے دیکھا تو لاشعوری طور پر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ خود خوف سے کانپ رہا تھا، آئلہ کے دل پر جیسے بجلی گری۔ آئلہ بھاگ کر تیمور کی طرف جانا چاہتی تھی مگر انہوں نے دھکا دے کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ مچل کر خود کو چھڑا رہی تھی اور تیمور خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے تیمور کو ایک پنچ مارا، وہ گر گیا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اگر مرنے کا اتنا شوق ہے نا۔ تو اس آدمی نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ پھر جو آئلہ کا رکھوالا تھا وہ اسے دیکھے بنا اندھا دھند بھاگنے لگا۔ وہ کچھ دیر پہلے کانپ رہی تھی مگر اتنی تسلی تھی کہ میرا محافظ ساتھ ہے۔ اسے جاتا دیکھ کر گنگ ہو گئی۔ اگلے ہی پل نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اپنی پوری قوت سے اسے دھکا دے کر آزاد ہو گئی۔ وہ شاید اس کے نازک سراپے سے بہادری کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ مرد اتنا ڈرپوک تھا تو اس کا کیا حال ہوگا، اس لیے مار کھا کے اور وہ پوری طاقت سے بھاگنے لگی۔ وہ شاید اسے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے آنے لگے۔ وہ ایک تنگ سی گلی میں گھس گئی۔ قدرت شاید اس پر مہربان تھی، اس وقت وہ تمام علاقہ بجلی جانے کی وجہ سے تاریک تھا۔ وہ اسے اس گلی سے مڑتا نہیں دیکھ سکے، یا پھر خدا نے اس لمحے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا۔
وہ گاڑی آگے لے گئے۔ اندھیری گلی میں ایک درخت کے نیچے سخت بارش میں پتہ نہیں کتنی دیر وہاں چھپی رہی، وہ جا چکے تھے، مگر وہ احتیاطاً نہیں نکلی کہ کہیں ابھی تک میری گھات میں نہ بیٹھے ہوں۔ جب بہت دیر کسی گاڑی کی آواز نہیں آئی تو دوڑتے ہوئے اس گلی سے باہر آئی۔ پورا علاقہ اب بھی تاریکی میں تھا۔ اندھیرے میں اکیلی سڑک پر زور سے بجلی چمکی۔ ڈر سے اس کی چیخ نکل گئی۔ پھر اس نے دیکھا ایک شخص اس کی طرف بڑھ کر آیا، اسے مشکلوں سے باہوں میں لے کر آنچل سر پر ڈالا، بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ دل تو چاہتا تھا ان کے ٹکڑے ٹکڑے۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ بھابھی ان کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ پریشان تھی کہ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے۔ اتنے میں گیٹ پر بیل نے انہیں اطمینان دلایا۔ آئلہ اور تیمور کو سنانے کے موڈ میں گیٹ کھولا تو اکیلی بارش میں بھیگی باہر کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ تیمور کہاں ہے؟ وہ اس کی اس حلیے سے خوفزدہ ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ کچھ بولے بغیر اندر داخل ہو گئی۔ آئلہ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ میرا پریشانی سے برا حال ہو رہا ہے۔ شکر امی ابو کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ اب تک نہ آنے پر مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہوتے۔ وہ بت کی طرح کھڑی بھابھی نہ جانے کیا کیا پوچھ رہی تھی۔ بھابھی نے چیخ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ، میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آئلہ نے انہیں چیختے سنا تو اپنے حواس میں آنے لگی اور بڑے سکون سے ہاتھ سے ہیرے کی انگوٹھی اتار کر بھابھی کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بھابھی، اسے پھپھو کے پاس بھجوا دیں۔ پھر ان کے مزید پوچھنے پر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ بھابھی وہیں گمسم کھڑی رہیں۔ پھر وہ اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آ گئیں تو انہوں نے سنا کسی سے فون پر کہہ رہی تھی، ہارون، میں تمہاری باہوں میں آنا چاہتی ہوں زندگی بھر کے لیے، میرے محافظ بن جاؤ۔ دیکھو، اس بار آنے میں دیر مت کرنا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ فون رکھ کر مڑی تو بھابھی سخت ناراضگی سے کھڑی تھی۔ وہ اطمینان سے ان کی طرف بڑھی۔ اپنے فیصلے پر نہ پچھتاوا تھا نہ شرمندگی۔ یہ فیصلہ محبت بھرے دل کا تھا جو تڑپتا مچلتا آخرکار دنیا کے رسم و رواج سے ٹکرا گیا۔ یہ فیصلہ اس لڑکی کا نہیں تھا جو اپنی خواہش مرضی کرنے والی تھی۔ یہ اس لڑکی کا فیصلہ تھا جو مشرق کی بیٹی تھی۔ دولت گاڑی نہیں، اس سے عزت و تحفظ درکار تھی۔ جو اس کا سائباں ہو وہ خود پر سب برداشت کر کے اس پر آنچ نہیں آنے دے، جو کڑی دھوپ میں اس کا سایہ دار شجر بنے، جو اسے کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دے۔ وہ ایسے شخص کے ساتھ کسی جنگل میں بھی رہنا پڑے رہ لے گی، کسی جھونپڑی میں بھی رہ لے گی، مگر کسی بغیرت آدمی کا ساتھ اس مشرق کی لڑکی کو قبول نہیں۔ وہ اپنے فیصلے پر بہت مطمئن تھی اور اس کا رکھوالا، اس کا سائبان صبح ہوتے ہی آ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر جیسے جان میں جان آ گئی۔ ختم شد۔ جی تو فرینڈس، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔